You don't know how strong you are until being strong is the only choice you have. Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. Well, today's topic needs no formal introduction, and as the title written on the board behind me suggests, today's discussion will cover cancer awareness, myth busting, facts and treatment options, या in general support system. We are very grateful to our guest speaker. मेरे दाएं जानिब तशरीफ फरमाएं डॉक्टर नादिर महमूद. He's an experienced general and laparoscopic surgeon with over 3 decades of expertise in this field. He has served as the former professor and head of surgery at Rawalpindi Medical University. Moreover, Dr. Mahmood specializes in a wide range of surgical services, including abdomen, colorectal surgery, appendectomy, breast surgery, fistula treatment, and as already mentioned, general and laparoscopic surgery. मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ में डॉक्टर जवाद अख्तर गिलानी जो एज अ डिस्कशन ज्वाइन कर रहे हैं. ही इज़ एन oncologist with 35 years of experience for serving at IRNAM Peshawar, and IRNAM stands for इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोथेरेपी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन. आप सब लोगों की आमद को शुक्रिया. एक ही रिमाइंडर होता है हमेशा कि अपने सेल फोन जो है काइंडली साइलेंट मोड में कर दें सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन. गुफ्तगू में डिस्कशन के बाद जब हाउस ओपन होगा फॉर Q&A आप उसमें ज़रूर शरीक होइएगा. जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट सो दैट दिस माइक्रोफोन इज़ गिवन टू यू, और फिर उसके बाद आपकी आवाज़ जो है वो ऑनलाइन ऑडियंस तक क्लियर जाएगी. इसकी बिना प्लीज़ ना बोलिएगा, नहीं तो वो रिकॉर्डिंग में भी नहीं आएगी और किसी को सुनाई नहीं देगी. और in last, on behalf of all of you, I would like to address all cancer survivors, fighters, some loved ones. You are braver than you believe, stronger than you seem, smarter than you think, and twice as beautiful as you had ever imagined. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Jawad Akhtar Gilani and Dr. Nadir Mahmood. Thank you. नैयर, क्या हम यहाँ डाइस पे बात कर सकते हैं कि यहाँ बैठ के? जी अस्सलाम वालेकुम. जैसे तारुफ करवा दिया, तो ये जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कशन या इंटरेक्शन देखा तो वो बहुत ज़्यादा एक लेक्चर फॉर्मेट का था, और वो अगरचे टॉपिक सुसाइड और बाकी चीज़ों का था. आप में से किसी ने अटेंड किया? आप लोग पिछले? यस. तो हाँ, नहीं वैसे एक्चुअली ऑडियंस में तो अभी जो मेरी यानी अप्रोच है या शौक़ है वो ये कि कुछ देर 10-15 मिनट के हाईलाइट करने के बाद आप लोगों के व्यूज़ और कॉन्सेप्ट्स या परसेप्शन देखी जाए, बजाय कि क्योंकि वो जो लास्ट डिस्कशन थी अगर वो कोई बहुत एकेडमिक लोग हों तो उसमें आप उस टर्शरी और सुपरलेटिव डिस्कशन कर सकते हैं कि सोसाइटी में जैसे क्योंकि राइटर भी थे उनमें और जर्नलिस्ट भी थे और एक साइकियाट्रिस्ट रादर, और एक हमारे क्रिटिक थे. तो उन्होंने देखना है कि सुसाइड वो बहुत ही ज़्यादा, फिर जिसका जो सब्जेक्ट है वो उसमें बहुत बारीकी में उतरना चाहता है. साइकियाट्रिस्ट वो डेमोग्राफी और ट्रीटमेंट को देखते हुए, और वो चूँकि फोकस हो जाते हैं कि जी हमने इसकी मॉलिक्यूलर और जेनेटिक या और बेसिस देखनी है, अल्ट्रा स्ट्रक्चरल बेसिस देखनी है. तो अब ये है कि वो ऑडियंस किस फॉर्मेट में है, कौन लोग हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, विदाउट कंसीडरिंग दैट. तो अब अगर ये टू वे इंटरेक्शन नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई फ़ायदा या उतना फ़ायदा हो सकता है. वरना तो ये वो ये थी कि मतलब वो भी एक अच्छा वे है कि इससे आपको अंदाज़ा होता है कि कैलिबर क्या है डिस्कशंस का या वो सब्जेक्ट का, मैटर का. तो अब अगर हम उसमें फिर जिस तरह कुछ सुसाइड की सेल्फ हार्म की डिस्कशंस हुई, तो अब वो और उसकी जो प्रेवलेंस या उसकी इंसिडेंट्स हैं और जो उसकी कितनी कॉमन है वो उसको एग्जैक्टली हम नहीं डिस्कस कर सके. तो और जो मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं ये मैं आपको इसलिए थोड़ा रिज्यूम दे रहा हूँ कि हम तब बात कर सकेंगे आपस में कि हम क्या एम अचीव करना चाहते हैं इस डिस्कशन से, ऑडियंस हमारी क्या चाहती है. तो इसमें अगर थोड़ा सा तारुफ हो जाए
کہ ہم کیا کیا ہیں تو میرا خیال ہے ایزی رہے گا سر. پروفیسر جاوید محسن ملک. ایک منٹ سر, بایولوجسٹ سر. اچھا, میرا نام جاوید محسن ملک ہے اور میں بایولوجی کے استاد کے لحاظ سے 30-35 سال پڑھا کے ریٹائر ہوا ہوں. 30-35 کتابوں کا ٹیکسٹ بک کا آتھر بھی ہوں. تو ڈاکٹر صاحب سے میری دوستی ہے, بھائی چارگی ہے, تو میں ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے آیا ہوں. میرا نام ڈاکٹر غلام شبیر ہے. میں ایک پیڈیٹریشین ہوں. اس وقت میں PMA پنجاب یعنی پاکستان میڈیکل ایسوسیشن پنجاب کا پریزیڈنٹ ہوں. بیسیکلی میں ایک پیڈیٹریشین اینڈ میڈیکل ایجوکیشنسٹ ہوں. اور ڈاکٹر صاحب تو چونکہ میرے اپنے بھائی ہیں اور ان کا لیکچر سننے کے لیے میں ابھی چکوال سے آیا ہوں. میرا نام شبیر احمد ہے. میں کوئٹہ سے تعلق رکھتا ہوں اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں BSc انگلش کر رہا ہوں. میرا نام رب نواز ہے. میں بیسیکلی شانگلے سے ہوں اور میں نے ریسنٹلی 2024 میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے شرعیہ انڈلا کی ہے. میرا نام نیلوفر شاہین ہے. میں نے 30 ایئرس ٹیچنگ کی ہے کیمسٹری میں کالج میں, اور ڈاکٹر صاحب کے لیکچر سننے کے لیے بہت اچھا ٹاپک تھا, اس کے لیے ہم لوگ آج اکٹھا ہوئے یہاں پر انشاءاللہ. میرا نام وردہ عفت ہے اور ابھی ریسنٹ میں نے کالج کمپلیٹ کیا ہے آرٹ اینڈ ڈیزائن میں. My name is Alam and I'm an artist. Nausheen Nasir, I'm an educationist and I look after students of 3 years to 13. السلام علیکم سر. میرا نام محمد ابرار ہے اور میں نے ابھی لاسٹ ایئر پشاور یونیورسٹی سے BS ڈگری پولیٹیکل سائنس میں کی اور ابھی CSS کی تیاری کر رہا ہوں. تھینک یو. ود دس ارینجمنٹ کہ ہم کن لوگوں سے کیا بات کر رہے ہیں, تو اگر پہلے کا فارمیٹ تو نہیں مجھے اندازہ, ہم لوگ اپنے ہم تو جب کالج میں پڑھاتے ہیں یا جو بھی ہمیں سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فرسٹ ایئر کی کلاس ہے, تھرڈ ایئر کی ہے, فائنل ایئر کی ہے, ہاؤس آفیسر آئیں یا پوسٹ گریجویٹ ٹرینیز ہیں یا ہمارے ایکسپرٹ پروفیشنلز ہیں. تو جب آپ یہ سب کچھ کر آتے ہیں اور اسپیکٹرم اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی دیکھ چکے ہوتے ہیں, تو آپ جب جنرل پبلک کے لیے کچھ چیزیں تیار کرتے ہیں تو اٹ از کہ ان کے کیلیبر کے مطابق انٹریکٹ کیا جائے. کینسر نہیں, کوئی بھی چیز, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے ٹوبرکلوسس یا لوز موشنز یا فیور اور انفیکشن جیسے ڈینگی بھی چل رہا ہے, تو یہ کچھ بھی کسی وقت بھی کسی کے لیے بھی جان لیوا ہو سکتا ہے. تو ہم صرف اس جان لیوا اسٹیج سے ایکچولی ڈر رہے ہوتے ہیں, یہاں پریشان ہوتے ہیں, اور جب تک وہ نہیں آتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس لیے اس کی اویئرنیس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں سب کو مل کے, جیسے اب مختلف شعبہ زندگی سے تعلقات رکھنے والے یا شوق رکھنے والے لوگ ہیں, جیسے آرٹسٹ بھی ہیں اور لا کے بھی ہیں اور میتھ کیمسٹری یا باقی سبجیکٹس کے لوگ بھی ہیں اور ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. تو اب جب یہ لوگ اپنے اپنے جگہوں پہ جا کے کام کریں گے تو میرا یہ خیال ہے, مطلب میں نے شام کی پریکٹس بند کی ہے اور مختلف جگہوں پر ان باتوں کو ہم زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکیں. اور اب جب آپ یہ جائیں گے تو آپ لامحالہ 10, 20, 50 لوگوں سے ملیں گے ابھی بھی, اور ہو سکتا ہے مہینے 6 مہینے بعد, سال بعد. تو ہم وہ کیا چیز لے کے یہاں سے جائیں کہ جو بات کرتے وقت, کیونکہ اگر آپ کینسر کی سائٹوجینیٹکس یا میوٹیشنز یا کازیشن یا باقی چیزوں کو بحث کرنے لگیں تو بہت پروفیشنلز کا کام ہے. اور جب پھر ان کی انوالومنٹ ہو کہ کس ٹائپ کی چیز کو, مطلب ابھی میں نے کوئی ریسنٹلی ایک 18 سال کی بچی آپریٹ کی ہے, وہ آئی شیئر ود مائی سینئرس اینڈ کولیگس ٹو گیٹ ان پٹ. تو وہ مس ڈائگنوز کیسے ہوتی ہے یا ڈیلے کیسے ہوتا ہے. ابھی آج ایک پیشنٹ دیکھی ہے جس کو وہ بھی ٹیچر ہیں, شی از اے باٹنی ایسوسیٹ پروفیسر. سو وہ اسکیئرڈنیس جو ہوتی ہے, وہ جو ڈر, خوف, اور حتیٰ کہ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی, اور وہ جو جنرل پبلک ہم میں سے ایک دوسرے کو مس کنسیو دیتی ہے, مس کنسیپشن دیتے ہیں, یا
کہ نہیں جی آپ یہ نہ کریں, یوں نہ کریں. بہت کامن چیز ہے کہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے بیماری بڑھا دینی ہے. لیکن اس فیئر کی وجہ سے, میں کچھ سلائڈیں ہیں اب انہوں نے کہا کہ وہ اس اٹ از ریپڈلی ہم اسے دکھائیں گے آپ سے, لیکن آئیڈیا صرف یہ ہے کہ ہاں چلا دیں, پہلی دوسری تیسری تک ہم دکھا دیتے ہیں. تو یہ ایز اے فارمل لیکچر کی بات نہیں ہے. میں یہ چاہوں گا کہ 10 سے 15 منٹ کی ٹاک کے بعد آپ لوگوں کے انڈیویجول کویشچنس ایڈریس کیے جائیں اور آپ لوگوں کی سجیشنس انکلوڈ کی جائیں, کیونکہ آپ نے ہی واپس سوسائٹی میں جا کر لوگوں سے بات کرنی ہے. سو نیکسٹ پلیز. یہ ریسنٹلی ہی از مائی مینٹور پروفیسر اقبال, Muhammad Iqbal. He is now about 84 years old and he goes to every still. He had suffered himself. اب نے اگر ان کی بھی کوئی کچھ عرصے پہلے فیس بک پر ان کو فزیوتھراپی ہو رہی ہے, ہی از فائن, ہی از اسٹل تیار ہوتے ہیں, باہر جاتے ہیں, کوئی ایکڈیمک میٹنگ ہو جو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یا جو میں کر کے دکھا رہا ہوں, ہی ہیز ڈن آل دیز تھنگ ٹو. اس وقت جتنے دونوں شہروں میں ہیڈ آف سرجریز ہیں, ہز ٹرینیز 95 سے لے کر, میں نے 95 سے 98 تک ان کے ساتھ ٹریننگ کی, بٹ ہی ریٹائرڈ ان 2001. Then I worked with different professors. This is RMC, you can recognize. This was a recent surgical conference in Pindi Medical College. So Bushra Khar is sitting behind and many other whole of the RMC. So idea is that he has a, it's not a secret, ان کو گلوسل ٹنگ کینسر تھا اقبال صاحب کو. تو یہ میں یہاں شاید نہ دکھاتا, بتاتا, لیکن ناؤ اٹس نون اوپنلی, میرے مینٹور ہیں. تو ہی گاٹ ریڈیکل سرجری. وہ بہت ہی یہ جو آپ سر زیادہ بتائیں گے, تو یہ کچھ ایسوسیشنس ہیں, جیسے نوری سر ارنا میں کام کیا ہے, تو یہ سال میں جیسے 5 فروری کو کینسر ڈے منایا جاتا ہے, اس میں سب کو بلایا جاتا ہے. تو بالکل 4 کو, سوری ہاں 5 کو چھٹی ہوتی ہے وہ کشمیر ڈے کی, تو وہ اس لیے وہ کہتے ہیں, ایون جب کبھی لاہور میں مجھے ہمیں بلائیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ آپ کو اگلا دن تو چھٹی ہے ہی, تو آ جائیں. تو یہ وہ اس میں جو مختلف کینسر کی ڈسکشنس پبلک کے لیے, اور ایکچولی وہ جو بہت بڑا بلاک ہے, بہت مشکل کام ہے کہ جو ابھی تک آپ کو کہاں سے کہاں باتیں شروع کریں. کہ میں سرجری کرتا ہوں تو اس کے ہفتے 10 دن تک میں ان کو کہہ کے بھیجتا ہوں کہ یار جو مرضی کھا لو. وہ پھر پوچھتے ہیں کہ جی ابھی بھی میرے پاس ایک پیشنٹ داخل ہے, آبسٹرٹی جانڈس ہے, اس کی کل ERCP ہونی ہے, آپ لوگ زیادہ. تو اب وہ اس کو تھوڑا انٹرویو کیا تھا, اب کھانے کے لیے میں نے کہا لیکوڈس لے لیں, پانی, جوس, کہوا, دودھ. اب وہ پوچھنے لگی کہ بازار کا وہ جو یہ ڈبے کا دودھ ہوتا ہے, جوس ہوتا ہے, وہ لے لوں یا ڈبے والا جوس لوں یا میں بنا لوں. تو میں نے کہا یار کچھ لے لیں. پھر وہ مزید, تو اس طرح کی باریکیوں میں جاتے ہیں, تو جس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ چونکہ مس ہے. اچھا جو میں بات بتا رہا تھا کہ میں آپریٹ کر کے بھیجتا ہوں, ہفتہ 10 دن بعد بھی آ کے ہم کہتے ہیں جو مرضی سیڑھیاں اتریں چڑھیں, ہم مطلب ماڈرن سرجری انستھیزیا آپ جو مرضی کریں. وہ کہتا ہے کہ جی 1 ہفتے بعد بھی آتے ہیں, ہم یہ بھی کہہ کے بھیجتے ہیں کہ نہا دھو لیں, نہانا چاہیں تو 3 دن بعد نہا لیں. اب پٹیاں جو آتی ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں اور وہ واٹر ریزسٹنٹ ہیں, اور کچھ عام طور پہ ڈریسنگ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو ہفتے بعد بھی نہیں نہا رہے ہوتے, مہینے بعد بھی اگر کبھی پشاور KP کے کچھ خواتین ہوں تو وہ مہینے بعد بھی نہیں نہا رہی ہوتی کہ پانی نہیں لگنا چاہیے. سو پرٹیکولرلی پرائیویٹ پارٹس پہ اگر کوئی سرجری کی ہے وہاں پانی نہ لگے تو وہ تو اور خراب ہو جاتا ہے. تو وہ مطلب یہ اس طرح کے مس یہاں پر بھی ہیں. تو یہ سر گاٹ سرجری وچ ریکرڈ 2003 میں سرجری ہوئی, پھر نیک ڈسیکشن ہوئی, تو آواز میں بھی چینج آئی, ہیمی گلوسیکٹمی ہوئی. مطلب یہ تھوڑی ٹیکنیکل ٹرمز ہیں,
یہ اس حساب سے نہیں دکھانے کا مقصد تھا, لیکن ابھی مجھے یہاں فوٹو دیکھتے ہوئے یاد آ گیا. تو ہی ہیز سروائیوڈ آل دیز تھنگس say from the age of 65 up to now 85, 20 years. یہ جو ٹنگ کا کینسر ہے سر زیادہ بتائیں گے کہ اٹس ویری نوٹوریس اینڈ ویری ڈیفیکلٹ ٹو. تو یہ جو باقی عام سے کینسرز ہیں بریسٹ کا تو اب ٹوٹلی ہمارے ہاتھ میں ہیں. لیکیومیاز اور یہ وغیرہ بھی چیزیں بہت مطلب آلموسٹ کیوربل ہیں. تو ان اسپیکٹس میں جو ہمیں یہاں ہم سارے میڈیکل پروفیشنلز کو, چاہے وہ پیڈیاٹرکس ہوں, چاہے سرجری کے ہوں یا میڈیسن کے ہوں, ان کو پرابلم کیا پیش آتی ہیں کہ وہ لوگ آ نہیں سکتے یا آتے نہیں ہیں, یا ان کو کوئی بیریئرز رکوا دیتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان میں بیریئر پیسے کا نہیں ہے, یعنی روپے پیسے کا نہیں ہے. بہت سارے اچھے خاصے افورڈنگ لوگ بھی بہت دیر تک اس کی کیا وجوہات ہیں. جو ایک کامن وجہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ میلیگننسیز یا کینسر انآکوس ہوتے ہیں, مطلب دے اس طرح سے افیکٹ نہیں کر رہے ہوتے جس طرح کہ عام بیماریاں افیکٹ کرتی ہیں, کہ کسی کو بخار ہو گیا تو وہ اٹھ ہی نہیں سکتا, کسی کو لیٹ ان کی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں. سر تھینک یو. اچھا, آج ہم نے یہ کیا تھا کہ تھوڑا سا تعارف کروایا تھا. تھینک یو فار. سر کا تعارف کروا دیں گے. میرا نام شکیل چودھری ہے جی. تو اس نے یہاں انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھا, پھر لنڈن سے میڈیا پڑھا, آج کل میڈیا میں کام کر رہا ہوں. اینڈ آئی ہیو ریٹن اے بک آن انگلش لینگویج, ہینڈ بک آف فنکشنل انگلش. سو تھینک یو سر, ویلکم. یہ ہم آج یہی بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہمارے پاس مریض تو آ رہے ہیں, ہمیں مریضوں کی کمی نہیں ہے, لیکن سب کے پاس ہی آ رہے ہیں. جتنے ڈاکٹرس ہیں اس دن بھی جو بیٹھے ہوئے, لیکن وہ ایک تو آتے بڑا دیر سے ہیں اور وہ بے شمار پیچیدگیوں کے ساتھ آئے ہوتے ہیں. اگرچہ ان کو کام کرتے ہوئے بھی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ریسورسز ہمارے پاس بھی اتنے ہی ہیں میرا خیال ہے. مطلب میں آر ایم سی کے بجٹ میں بھی کچھ عرصہ انوالو رہا ہوں, اتنے ہی ریسورسز ہیں جتنے کسی بھی اچھے ایوریج یورپین کنٹری کے ہیں. دوسرا یہ کہ ان کی ٹریٹمنٹ کے بعد وہ ٹرن اپ نہیں کرتے. میں آپ کو جتنے پیشنٹ دکھاؤں گا موسٹلی وہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر سے, جو ابھی ہم کہہ رہے تھے نا کہ ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ بتائیں تو نہیں مانتے, ان کو ہم کہیں نہا لیں تو نہیں مانتے, ان کو ہم کہیں کہ پانی لگنا صاف کرنا ضروری ہے, ان کو ہم کہیں کہ یہ دوائیاں اتنے عرصے کھانی ہیں, تو وہ اگر وہ اس وقت مانتے بھی ہیں تو سوسائٹی میں جا کر واپس نہیں آتے, فالو اپ کے لیے نہیں آتے. یہ جو اگر کوئی سروائیول ہے کسی بھی چیز کا یا اس طرح کی بیماری کو, ایک تو یہ کہ جلدی پریزنٹ کر لیں, کوئی بات نہیں. دیر سے آتے ہیں تو ابھی بات مان لیں, بعد میں آنا شروع کر دیں, اس کی کچھ نہ کچھ. اب اگر جو ہم نے یہ تعارف کیا جس طرح سے, تو یہ آپ لوگ ایک قسم کا کسی حد تک اس باتوں کو, ان چیزوں کو ڈسمینیٹ کرنے کا ویکٹر بن سکتے ہیں کہ آپ اپنے 10-20 خاندانوں میں, مطلب میں یہ پچھلے 20 سالوں سے ورکشاپ کرواتا ہوں اسکولوں کالجوں میں بھی, تو میرے پاس کچھ پیشنٹ آئے ہیں. مطلب پبلک ہاسپٹل میں تھا, جو لاسٹ ٹائم بھی میں ایگزامپل دے رہا تھا, ون آف کالج کی اے پی تھیں اس وقت, تو شی سیڈ کہ آئی ہیو اے لمپ ان مائی بریسٹ. تو اسی مطلب تو سائٹ پہ لے جا کے میں نے ایگزامن کیا اینڈ آئی فاؤنڈ کہ انآکوس تھا 2 سینٹی میٹر کا لمپ بریسٹ میں. تو وہ بعد میں نے ان کو وہاں بلوایا, تو اٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی کینسر. میں نے وہ کوئی چوتھا یا پانچواں 35 سال کی پریکٹس آف سرجری میں وہ T1 کینسر وہ دیکھا. مطلب ہماری اسٹیجنگ T1 ہم کینسر ٹیومر کہتے ہیں کہ T1 لیس دین 5 سینٹی میٹر, لیس دین 2 سینٹی میٹر, 2 to 5 سینٹی میٹر T2, مور دین 2 to 5 to 10 سینٹی میٹر سائز کے حساب سے. تو اس کے حساب سے پروگنوسس ہوتی ہے. وہ 2 سینٹی میٹر کا ٹیومر وہ بھی انسیڈنٹل فائنڈنگ. اور کچھ ایک ہمارے میل پیشنٹ ہے, وہ پرسن ہے جاننے والے ہیں, ہی ریٹائرڈ ایز اے ڈائریکٹر. ان کو جسٹ یہاں وہ دیکھا کہ ان کے ایک نپل ڈسچارج, میل پیشنٹ میں بلڈ اسٹین نپل ڈسچارج پر میں نے ڈائگنوز کیا, اور ہی از ناؤ 83 ایئرس.
2001 या 2 में मैं ऑपरेट किया. मेरे साथ वॉक करते हैं, बड़े फर्स्ट क्लास हैं. उनको थोड़ी सी एक दफ़ा रिकरेंस हुई एक्सिला में, मेल पेशेंट की वैसे ही प्रोग्नोसिस. तो कुछ जानने वाले भी हैं, लेकिन जब आप ये डिसेमिनेट करें, पहले हम चूँकि अपने कॉलेजेस में, अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज़ में या मसरूफियात में स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना है, बाकी काम भी कर रहे हैं, तो उसमें ये काम हल्का कम सा था, ज़्यादा नहीं था. डिस्कशंस, वर्कशॉप्स या मुख्तलिफ अदारों में शेयर करना बातचीत. अब मैं समझता हूँ कि काम ही करने का यही है, जो दुनिया भर में भी अवेयरनेस और डीमिस्टिफाई करना है चीज़ों को, और चाहे ना आए लेकिन पूरी अवेयरनेस के बाद कहें कि जी ओके दिस इज़ माय चॉइस, आई डोंट वांट टू प्रोसीड, और वो चॉइस अपने तक रखें, क्योंकि इसमें हर चीज़ डिफरेंट है. ये नहीं हो सकता कि आप दूसरों को भी कहें. मतलब वन ऑफ माय पेशेंट, इट इज़ सरप्राइजिंग, अब 35 ईयर में ये पिकुलरिटीज जमा हो जाती हैं. उसको पेंक्रियाटिक मैस था, रिसेंट ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस थी, 70 ईयर का. तो वो भी मेरे एक बड़े करीबी जानने वाले उनके फादर थे. तो उन्होंने कहा जी मैंने कुछ नहीं करवाना, और वो सारे पैरामीटर ठीक थे, बट ही सर्वाइव 5 ईयर 6 ईयर. ही डाइड ऑफ स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया. मतलब कैंसर तो वहीं रहा. कुछ लोग कहते हैं कि आप ये काटेंगे तो ये फैलेगा. तो इस तरह के मेथ्स हम डिस्कस करते हैं, अभी आप लोगों के भी पूछते हैं. तो अब ये नहीं कि जो दुनिया भर में भी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हैं, रिकॉग्निशन, प्रिवेंटिव, और उसमें फिर चॉइसेस हैं. वो चॉइसेस अगर वो इंटेलिजेंटली चूज़ की हुई हैं तो फिर ठीक है, या उनके पीछे कोई बैकिंग है, या इन दोनों बातों के ना होते हुए कोई शख्स कहता है जी मेरी मर्ज़ी, इसको हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, ना हम एबनॉर्मल कहेंगे, ना एक्सेंट्रिक कहेंगे. ओके फाइन, ही हैज़ अ राइट टू बिहेव, प्रोसीड वट एवर ही वांट्स. लेकिन अगर ये हो कि हम पूरे का पूरा मॉब ग्रुप या पूरी की पूरी एक सोसाइटी या फैमिली कोई एक ऐसी प्रैक्टिस करना चाहती है जो कि रिकमेंडेशन में नहीं आती किसी भी तरह से, और वो सुनने को भी तैयार नहीं है, तो फिर यहाँ हमें जैसे कि ये ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर हमने उन चीज़ों को क्रैक करना है या एटलीस्ट एड्रेस करने की कोशिश करनी है. तो नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट स्लाइड लगाइए. हाँ, तो ये जस्ट दिखाने के लिए कि हम सब सिर्फ सर्जन या डॉक्टर ही नहीं है, हम में से बहुत सारे सर्जन और डॉक्टर. दिस इज़ माय वाटर कलर, आई डू ऑल दिस थिंग्स. जैसे हमारे आर्टिस्ट भाई भी हैं, सो क्रेयॉन्स, वाटर, और आप अपने ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, लिटरेरी भी. और इसके बाद जो स्लाइड्स हैं वो एक जस्ट एक नाइटमेयर के तौर पर आपको एग्जांपल देने के लिए कि मैं या कोई भी एक शख्स, जैसे सर भी अब 35 ईयर ऑन्कोलॉजी कर आए हैं, ही वुड नॉट डिसएग्री कि हम किन चीज़ों के साथ हैंडल कर रहे होते हैं. अगर मुझे इन्होंने कहा, हम नॉर्मली तो अपने, ये मैंने बहुत मुश्किल से सेलेक्ट की कि ये चंद तस्वीरें 7-8 रैपिडली हम 1 मिनट में गुजारेंगे, जस्ट टू शो यू कि हमारे पास लोग क्या करके आते हैं. अब आप ये सूरत हाल पॉलिटिकल ना हो, जैसे हमारी मुल्क की मईशत या एजुकेशन का हाल, इसमें एजुकेशन इन जनरल भी, सर बैठे हुए हैं एजुकेशनिस्ट, एज़ वेल एज़ मेडिकल एजुकेशन भी, उनके स्टैंडर्ड्स, फिर उनकी असेसमेंट, मतलब उनको असेस कौन करता है, एग्ज़ामिनेशन से असेस होते हैं, वो सारी बहुत नीचे चली गई हैं. लेकिन सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन उतनी है. सोसाइटी तो कहती कि जी आप हमें ठीक करें. भाई तो वो कोई आसमान से थोड़ी आएंगे ठीक करने के लिए. आप ही के बच्चे हैं, आप ही के बहन भाई हैं, आपके घरों में डॉक्टर होंगे. क्या करते हैं वो, मतलब मैं फॉर मी, अभी मेरे पास एक पेशेंट दाखिल है, 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट है, और शी हैज़ एक्यूट कोलेस्टाइटिस, और वो सेटल हो गई है, लेकिन बड़ा मुश्किल से उसे हैंडल किया है. उसके अब हस्बैंड हैं, वो कहीं CSP अफसर हैं. तो उनको डॉक्टर्स को समझाना, और अगर वो ख़ुद मरीज़ हों और उनके घर में कोई मरीज़ हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो उसकी वजूहत क्या हैं कि वो मेडिसिन या रिकमेंडेशन को एक तरफ रखते हैं, और मतलब मेरा ख्याल है
تو اور اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو یوں تو ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم بھی جیسے میرے پروفیسر جیسے سرجن ہیں, یہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ان کو یہ ٹنگ کا کینسر ہوگا ریٹائرمنٹ کے 3-4 سال بعد. اور پھر وہ ہی پروسیڈڈ. ان کے اپنے بچے, ایک شفا میں ہے اور ایک باہر امریکہ میں. تو دے آر ڈاکٹرس. دے مطلب اف یو ہینڈل ایون دس واز کوائٹ ایڈوانس اسٹیج بٹ ہی ہیز سروائیوڈ, ہی ہیز فاٹ ود دیز تھنگ. تو ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ اویئرنیس کی کمپینس چلتی ہیں, اس میں یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں. تو میں یہ ریپڈلی دکھانا چاہتا ہوں کہ اس 30+ ایئرس کے ایکسپیرینس میں کیا لے کے جا رہا ہوں. مطلب میں جہاں جو کام کیا ہے, میرے اگر کوئی پبلیکیشن ہے, پیپرس ہیں, اور ہمارے ملک پورے سے جو پبلیکیشن نکلتی ہے وہ آلموسٹ باہر نہیں پبلش ہوتی. اس کی وجہ ہے کہ وہ یہ اتنا فلوریڈ کیسز ہوتے ہیں, اوپن کیسز ہوتے ہیں. ایک ہمارے یہاں پر مثال بریسٹ کینسر تو بہت ہی کامن ہے نا, تو اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی تھی ٹوائلٹ میسٹیکمی. یہ کہیں ہالسٹیٹ نے, ایک ہمارے سرجن تھے ہالسٹیٹ, تو اس نے جو ایڈوانس کینسر دیکھے اس نے کہا جی اس کو کچھ نہیں کر سکتے, اس کو ٹوائلٹ جیسے واش روم صاف کرتے ہیں یہ کام کر دیں. تو اس کا نام ہی ٹوائلٹ میسٹیکمی رکھ دیا. تو وہ ہمارے یہاں ابھی تک وہ سرجری ہو رہی ہے. وی آر جسٹ کلیننگ دا شیٹ. اور پھر اگر کوئی بچ جاتے ہیں تو وہ اندر ریزیڈول میس جو, کیونکہ ایسا میلیگنینسی یا کینسر جو کہ یوں پھیلا ہوا ہے اور پیشنٹ بھی کوآپریٹیو نہیں ہے, سوسائٹی بھی کنڈیوسیو نہیں ہے, اور دنیا جہان کی مسٹ ہیں. تو میں یہ صرف ایک ریپڈلی دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ سی اے تھائرائڈ, نیکسٹ کیجیے گا, یہ سی اے تھائرائڈ ہے, آپریشن ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے. گلر کینسر, یہ اسٹیج آتی ہے ایبڈومن کی. نیکسٹ, یہ آپریشن کے بعد بڑی فرسٹ کلاس ہو گئی, غائب ہو گئی, کوئی کیمو ریڈیو تھراپی نہیں لی. یہ ڈسجرمینوما تھا, میلیگننٹ ڈسجرمینوما. آفٹر سرجری دس از ہر ایبڈومن. نیکسٹ, یہ اس کا بہت بڑا ٹیومر تھا جس میں بہت بڑی سالڈ میس تھے اور باقی سسٹ تھی. نیکسٹ, یہ بریسٹ کا کینسر. اب بتائیں کہ سرفیس پہ پڑا ہوا ہے, کیا مشکل ہے اسے ریکوگنائز کرنا. اور اتنی یہ شہر سے ہیں, یہ سارے کیسز پنڈی اسلام آباد کے رہنے والے ہیں, وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. نیکسٹ, آفٹر سرجری شی سروائیو, شی اگین ڈیڈنٹ ٹیک اینی میڈیسن, غائب. پھر یہ 2 سال بعد آئی, تو 2 سال بعد آئی تو سر کو پتہ ہوگا کیا ہوگا. تو نیکسٹ, یہ ہمارے سامنے اس طرح کی چیزیں. نیکسٹ, یہ اس قدر پیروٹیڈ ٹیومر میلیگننسی ہے. نیکسٹ, سو اس تعارف کے بعد یہ ایک جسٹ ٹچنگ دا ٹپ آف آئس برگ, جو کہ اتنا بڑا ہیوج پرابلم ہے, جس میں جیسے ہماری آڈینس اس وقت مختلف سبجیکٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, مختلف بیک گراؤنڈس ہیں. میں یا ہم اپنی کوئی ایکسپرٹیز یا اپنا کوئی سبجیکٹ نہیں یہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہم سب کا یہ پرابلم ہے. مطلب ہمیں اگر کوئی چیز مکینیکلی, مطلب جیسے آٹو موبائلس یا کسی چیز کو ٹھیک کروانا ہے یا الیکٹریشین کو, تو ہم اسے کنسرن بندے کو بلاتے ہیں. میڈیسن ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اگر ہمیں آپس میں گھر میں بیٹھے ہیں تو کوئی بات چیت ہو رہی ہے یا کسی سے بات کرتے ہو تو کہتے ہیں جی لائیں مجھے بتائیں, میں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. سو تھینک یو. ود دس آئی ریکویسٹ ڈاکٹر جواد to give some talk and we will then be open for interaction. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر جواد, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, میں نے ارنم میں 35 ایئرس کا تجربہ حاصل کیا مریضوں کو علاج کرنے کا. تو جیسے سر نے بتایا, یہ اقبال صاحب میرے بھی پروفیسر ہیں, اور مجھے حیرانی ہے کہ ایک سرجن پروفیسر ہوتے ہوئے اف ہی گیٹس ایڈوانس اسٹیج آف ڈیزیز, اسپیشلی وہ پارٹس جو کہ آپ کے ایکسپوز پارٹس ہیں, تو یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اور وٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کامن مین. اب جو ایکسپوز پارٹس ہیں, آپ جیسے اسکن ہے, اسکن تھرو آؤٹ آپ جو نا وہ نہاتے ہوئے, کپڑے چینج کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے زبان, لپس کے اندر جو ہم اس کو بکو گینگی والا سرکس بولتے ہیں,
ٹنگ کے نیچے کی جگہ ہے فلور آف دی ماؤتھ، اوپر ہارڈ پیلیٹ ہے، پیچھے سافٹ پیلیٹ ہے، اس کے پیچھے ٹانسلز ہیں. یہ ساری آپ شیشے میں دیکھ سکتے ہیں. آپ جو نا وہ شیشے میں اب جب بھی آپ کو کوئی ایب نارمل لمپ یا میس یا فیل ہوتی ہے تو آپ اس کو کسی ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں آ کے اس کی ڈائگنوسس لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو نا وہ فیمیلز میں بریسٹ از اے کامن ڈیزیز. تقریباً 40% بریسٹ کینسر کیسز ہیں جو کہ تھرو آؤٹ دی ورلڈ چل رہے ہیں، اور ادھر بھی ایسے ہی ہے. اب بریسٹ از ایکسپوزڈ پارٹ آف دا باڈی، تو فیمیلز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایگزامینیشنز نہاتے ہوئے، واش روم میں جاتے ہوئے اپنے آپ کو اگر وہ فیل کرتی ہیں کبھی کبھی اس کی دونوں سائڈ بیلنس نہیں رہتی، اگر ایک سائڈ پہ میس بنی ہوئی تو دوسری بات وہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا نیچے آ جائے گی. یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہونے کے باوجود مس ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے میلز میں اسکروٹم کے جو ٹیسٹیز کے ٹیومر یہ اچھے خاصے جو نا ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈوانس سٹیجز میں آتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ یہ جو ایکسپوز پارٹس کے ٹیومر ہیں ان کو آپ کو ڈیلی بیسس پہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ کہیں کوئی ایب نارمیلٹی تو نہیں ہے. اسکن میں اگر کوئی ایب نارمل السر یا زخم بن چکا ہوا ہے تو وہ اس میں آپ دیکھیں کہ بھائی یہ کیوں بنا ہوا ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. اس میں سے پانی رس رہا ہے، اس میں سے بلڈ آ رہا ہے، اس میں سے پس آ رہی ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے رابطے میں آئیں، اگر وہ اس کو کچھ اینٹی بائیوٹک وغیرہ ٹریٹمنٹ وغیرہ دیتا ہے اور اس کے باوجود بھی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تو نیچرلی اس کی تشخیص کے لیے آپ کو بایوپسی کا راستہ اختیار کرنا. بایوپسی کو ہوتا ہے کہ چھوٹا سا ٹیشو لے کے وہ ایک ٹروکٹ بایوپسی سے بھی ہو سکتا ہے اور سرجن بھی بایوپسی لے سکتا ہے، تو اس کو آپ چیک کروا سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کو ہیوینس فیل ہوتی، جیسے سر نے بتایا یہ بریسٹ کے اوپر جو ہے نا وہ اسکن کے اوپر ڈمپلس پڑے ہوئے ہیں، تو یہ اسکن جو ڈمپلز ہیں یہ اس کو میڈیکل لینگویج میں PUD آرنج بولتے ہیں، یعنی جسٹ لائک پیل آف اے آرنج. تو پیل آف دی آرنج میں بھی آپ نے دیکھا کہ ڈمپلس پڑے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جب اس طرح بریسٹ کی اسکن میں ڈمپلس آنا شروع ہوتے ہیں اٹ مینس اٹ از اسٹیج 3 ڈیزیز. یہ اس طرح کی اگر اسکن انوالومنٹ ہوئی ہے بریسٹ میں تو دیٹ مینس دیٹ از T4، اور جب T4 ہے تو اٹ از اسٹریٹ اوے اٹ از اسٹیج 3. تو ان چیزوں کو اب جب اسٹیج 3 ہوگی تو آپ کی جو سروائیول چانسز ہیں پھر وہ ظاہر سی بات ہے گھٹنے شروع ہوتے ہیں. اگر آپ کا اسٹیج 1 ڈیزیز ٹیومر ہے تو 95 to 97% ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں آپ اگر اس کو سرجری کروا لیتے ہیں. اور اگر اسٹیج 2 میں آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے 60 to 65%. اسٹیج 3 ہوگا تو صرف 25% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اب ٹھیک ہوں گے، باقی جو نا پھر ریکرنس میں چلی جاتی ہیں باتیں. تو اس لیے جو ایکسپوز پارٹس کی باتیں ہیں ان کو آپ نے ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ آپ جا کے گھر والوں کو بتائیں کہ فیمیلز کو چاہیے کہ وہ فیمیلز کے پارٹس کو اپنے آپ کو ایگزامن کریں، اور میلز کو چاہیے کہ اپنے میل پارٹس کو بھی ایگزامن کریں. اور اسکن دونوں کے لیے کامن ہے، اسکن تو میل کی بھی ہے فیمیل کی بھی ہے. تو لہٰذا کسی جگہ پہ ایب نارمل نوڈیول یا گلٹی بن جانا، ایب نارمل السر بن جانا، ایب نارمل کوئی جیسے ہوتے ہیں نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں موکے، وہ کالے رنگ کا بلیک جو نا وہ مول جو بنے ہوتے ہیں اس میں کبھی کبھی وہ السر بن جاتا ہے، اس میں سے لیکوڈ آنا شروع ہوتا ہے، رسنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا سائز بڑھنا شروع ہو گیا، یا اس کا جو ہے نا وہ کلر چینج ہونا شروع ہوتا ہے، امیجیٹلی کنسلٹ ود دا ڈاکٹر. تو آپ اس طریقے سے ان چیزوں کو جو ایڈوانس ڈیزیز ہیں ان کو آپ کنٹرول میں لے آ سکتے ہیں. باقی جہاں تک بات ہے برین ٹیومر، ظاہر سی بات ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ اس کی گلٹی تو سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ اس کی کوئی ایب نارمل سمٹمز نہیں آئیں گے، جس میں ایپیلیپسی کی علامات بھی ہوں گی، جس میں اس کا آنکھ کا ٹیڑھا ہونا، زبان کا جو ہے ایک سائڈ پہ رہ جانا، فیس کا ایک طرف سے جو ہے نا وہ لکوے کی شکایت ہو جانا. یہ تو جب ایڈوانس ڈیزیز ہوتی تب آئیں گی. لیکن جو ایکسپوز پارٹس کی باتیں ہیں ان کو تو آپ کنٹرول میں لے کے آئیں. تو ایٹ لیسٹ اب جیسے اقبال صاحب کی اگر زبان کی اگر ڈیزیز آ گئی ہے تو وہ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پھر آپ اس کے لیے پراپر سرجری کروائیں. اب صرف ڈاکٹر کے پاس جا کے ہی ختم نہیں ہو جاتی بات، آپ کو پھر پراپر ڈائگنوسس کرنی ہے اور پھر پراپر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جو اس کو ڈیل کر سکے. اب اس طریقے سے جیسے سر نے بتایا ہیمی گلاسیکٹمی کا مطلب ہے کہ آدھی ٹنگ جو ہے نا اس کی وہ نکال دی گئی، اور اٹ از ناٹ اے سمپل پروسیجر. تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ اچھا خاصا انستھیزیا کا ڈیوریشن چاہیے ہوتی ہے، اور اس میں سرجن کی ایکسپرٹیز بھی چاہیے ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ نیک ڈسیکشن وہ بھی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، کیونکہ جب ڈیزیز زبان میں آ گئی تو اس کی جو ڈریننگ ایریاز ہیں وہ نیک میں نوڈز آنا شروع ہو جائیں گے، گلٹیاں بننی شروع ہو جائیں گی.
تو وہ ان کو بھی آپ نے نکلوانا ہوتا ہے. تو اس لیے صرف کئی دفعہ سرجن یہ کرتا ہے. آج کل تو ایک اور بھی مصیبت ہے نا کہ سرجن پیسے لینے کے لیے وہ کہتے ہیں یار میرے آپ نے کتنے دینے ہیں, 10,000 دینے ہیں, میں آپ کا یہ ٹیومر نکال دوں گا. لیکن اس کے جو پری ریکوزٹس ہیں یا باقی جو چیزیں ہیں وہ ان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو وہ اب ہو سکتا ہے وہ لاکھ روپے کا آپریشن نہ ہو, لیکن اس نے کہا جی مریض نے کہا میرے پاس 10,000 ہے تو 10,000 کا آپریشن کر دے گا. اس طریقے سے ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پراپر پرسن کو پراپر ڈائگنوسس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جائیں. اور اسی طریقے سے جو ایبڈامن میں اب دیکھیں آپ کے پاس جگر ہے یعنی لیور ہے, اسپلین ہے, اس طریقے سے اسٹمک ہے, انٹسٹائن ہے, اس طریقے سے آپ کے پاس جو ہے نا وہ فیمیل میں اووریز ہیں, یوٹرس ہے اور سروکس ہے. ان کے جو پارٹس ہیں ایبڈامن میں اگر یہ ڈیزیز ہوتی ہے تو یہ چھپے ہوتے ہیں, یہ ایسے, اور کڈنیز بھی ہیں. ان کی جو ٹیومر بنے گا تو وہ جب تک بڑے سائز کا نہیں ہو جائے گا تب تک آئیڈیا نہیں ہوتا, کیونکہ ایبڈامن میں اچھی خاصا روم اویلیبل ہوتا ہے, اس ٹیومر کو بڑھنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے. تو اس لیے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ گاہے بگائے الٹرا ساؤنڈ کروا کے آپ اپنی چیزوں کو وہ دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے انٹسٹائن کی بات آتی ہے تو انٹسٹائن کے لیے آپ جو ہے نا وہ پاخانے میں اگر بلڈ آ رہا ہے تو بلڈ آیا سٹول سے پہلے آ رہا ہے, آیا سٹول کے ساتھ سٹریک آ رہی ہے, آیا آفٹر ڈیفیکیشن آ رہا ہے, تو یہ سب کی اپنی ایک امپارٹنس ہے. تو اس لیے اگر اس طریقے سے بلڈ آتا ہے آپ کے پاخانے میں تو وہ آپ کو ایک الارم دیتا ہے کہ بھی آپ جو ہے نا کسی ڈاکٹر کے ساتھ کانٹیکٹ کریں. اب جو ہے نا وہ 2-3 چیزیں ہیں. اب اگر پاخانے سے پہلے آ رہا ہے تو وہ جو ہے نا پائلز یا کیا کہتے ہیں ہیمورائڈز ہو سکتی ہیں, بواسیر ہو سکتی ہے. لیکن یہ چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. اگر آپ کسی ہومیو والے کے پاس, کسی آیورویدک کے پاس جاتے ہیں, وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا. جب نہیں سمجھ سکے گا تو وہ کہے گا نہیں جی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو دوائی دے گا, اس کے بعد 1 ہفتے کے لیے آپ کو کچھ آرام آئے گا. کرتے کرتے اسی دوران میں ڈیزیز بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب یہ چیزیں بڑھ رہی ہوتی ہیں تو نیچرلی اب ایڈوانس اسٹیج میں ڈیزیز چل جاتی ہے. جب ایڈوانس میں چاہتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی اسٹیج 3 اور اسٹیج 4 کے لوگ جو ہے نا وہ 25% سے زیادہ سروائیو نہیں ٹھیک ہو رہے ہوتے. تو اس لیے آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی ڈیزیز کو ڈائگنوز کریں تو ارلی اسٹیجز والی بات میں آئیں. اب سال میں 1 دفعہ اگر الٹرا ساؤنڈ کروا لیں تو آپ کی یہ جو ایبڈامن کے پورشنز ہیں, اسٹمک, کڈنی, انٹسٹائن, اووریز, یوٹرس, یہ آپ کی چیزیں جو نا وہ کور ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے اب تھائرائڈ, ایک جو یہ گلر جیسے سر نے بتائی ایک چیز, یہ بھی آپ کا ایکسپوز پارٹ ہے. آپ اس کو فیل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یار میرے گلے میں کوئی گلٹی وغیرہ تو نہیں ہے. اگر ہے تو اس کو جناب پراپر طریقے سے ENT والے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں آئیں تو وہ آپ کو مختلف قسم کے ٹیسٹ لکھ دے گا. اگر اس میں کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں. اچھا ایک اور میتھ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے نہیں اور ڈاکٹر نے بیماری نکالی نہیں. تو ڈاکٹر نے بیماری نہیں نکالنی, ڈاکٹر اگر مریض میں بیماری ہوگی تو نکالے گا نا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں ہے, ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے وہ اس کو بیماری نکال کے رکھ دے گا. ایسی بات نہیں ہے. جب ہوگی تو وہ ڈیفینیٹلی نکلے گی اور اس کو نکلنا چاہیے, اور اگر ارلی اسٹیج میں نکلے گی آپ کی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی. تو میرے خیال میں آپ نے جو ایکسپوز پارٹس ہیں ان کو ہر وقت نظر میں رکھنا ہے. اور اس طریقے سے اگر آپ کا جو نا وہ ایبڈامن کا پورشن ہے تو وہ اگر سال میں 1 دفعہ الٹرا ساؤنڈ کرا لیں تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور کبھی کبھی پھر جو نا وہ بلڈ کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں, جیسے اس میں ہم اس کو کہتے ہیں انیمیا, یعنی اس میں پیلر یا زردی مائل جو نا وہ انسان کا رنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے بلڈ میں کچھ کمی آ گئی ہو, جس میں مختلف قسم کے جو نان میلیگننٹ کنڈیشنز وہ بھی شامل ہوتی ہیں اور میلیگننٹ کنڈیشنز بھی شامل ہوتی ہیں. میلیگننٹ مینس کینسر والی, اور نان میلیگننٹ جو عام ہوتی ہیں جس میں اکثر کیڑوں, پیٹ میں کیڑوں کا ہو جانا. کچھ کیڑے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے بلڈ کو چوستے ہیں, تو وہ بھی آپ کو انیمیا یا پیلر یا وہ زردی مائل رنگ کر دیتے ہیں. بواسیر ہو رہی ہے, آپ کا بلڈ لاس ہو رہا ہے, اسٹمک میں السر بنا ہوا ہے, وہ بلڈ لاس کر رہا ہے, تب بھی آپ کی جو نا وہ انیمیا یا پیلر آنا شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر ان چیزوں کو آپ نے ایکسکلوڈ کر لیا اور پھر بھی آپ کا بلڈ کم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو بلڈ جنریشن ہے اس میں کوئی فرق آ رہا ہے. یعنی آپ نے کیڑوں کو بھی دیکھ لیا کہ پیٹ میں کیڑے نہیں ہیں, آپ نے اسٹمک کا السر بھی دیکھ لیا کہ وہ نہیں ہے, آپ نے جو نا وہ بواسیر کی شکایت کو بھی رول آؤٹ کر لیا, تو پھر آپ کے پاس یہ چیز بچتی ہے کہ آپ اس دیکھیں کہ آپ کی جو بلڈ جنریشن ہے اس میں کمی آ رہی ہے.
تو اس میں آئرن کی بھی جو ہے نا ڈیفیشنسی کی وجہ سے چیزیں آ سکتی ہیں. کبھی کبھی آپ کا آئرن ابزارب نہیں ہو رہا ہوتا, کبھی کبھی جو ہے نا وہ آپ کا بلڈ بن نہیں رہا. تو یہ مختلف کنڈیشنز ہیں, لیکن یہ کہ اس طریقے سے آپ 1 بائی 1 کر کے اپنے آپ کو اپنی جو ہے نا وہ کیوریاسٹی رکھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جو ہے نا جو بھی کینسر کی ڈیزیز کو اس کو ارلی اسٹیج میں کیچ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو میرے خیال میں میری بات سمجھ آ رہی ہوگی, میں زیادہ کوئی انگلش نہیں بول رہا. تو اگر اس میں کوئی آپ کو کوئی چیز لگتی ہے پوچھنے کی تو آپ بتائیے. ایک بات اور بتا دوں کہ پاکستان میں 80 to 85% پیشنٹس ایڈوانس اسٹیجز میں آ رہے ہوتے ہیں, جن کے آپ کو جو کیئر ریٹ ہے وہ نیچرلی وہ 25% to 30% سے زیادہ نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ کا مریض جب ایڈوانس اسٹیج میں آتا ہے آپ اس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے لگا لیتے ہیں, لیکن اس کی کیور نہیں آتی, پھر وہ صرف کیئر میں رہ جاتا ہے. تو اس لیے جو نا ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جب یہ جو پریونٹیو میڈیسن ہے نا اس کو ہم جو نا زور دیں, لوگوں کو بتائیں. پریونٹیو میڈیسن سے آپ کے پیسے بھی بچیں گے, آپ کی فٹیگ بھی بچے گی, اور آپ کی جو نا وہ ڈیزیز کی کیور بھی آئے گی. تو جیسے سر نے بتایا کہ بریسٹ کا کیس ایک آیا T2 سینٹی میٹر کا, تو یہ ارلی سٹیج کی ڈیزیز تھی. میں نے اپنی سروے کیا تھا ہم نے ارنم میں, اور ارنم میں جو ہم نے دیکھا تو اس میں تقریباً 5 to 10% لوگ تھے جو کہ ارلی سٹیج والے تھے, باقی سارے کے سارے ایڈوانس سٹیجز میں. تو اس لیے یہ اسی طریقے سے اب جو لیور کی ڈیزیز ہے تو وہ بھی آپ الٹرا ساؤنڈ سے, سمپل الٹرا ساؤنڈ سے آپ پک ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد اگر دیکھیں ضرورت پڑتی ہے تو اس کو اسٹیجنگ کے لیے پھر CT اسکین ہوتا ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے. لیکن آپ کو پریلیمنری طور پہ ایک سمپل ڈائگنوسٹک ٹیسٹ آپ کے لیے الٹرا ساؤنڈ موجود ہے جو آپ کو ان سب چیزوں کی اویئرنیس دے سکتا ہے. تو آئی ہوپ کہ میں نے یہ میسیج. اچھا, تھینک یو سر. یہ جو ابھی اس ساری گفتگو میں اب یہ اسٹیج ہے کہ جیسے سر نے بھی ہائی لائٹ کیا, سمٹمس پہ ہم نے ابھی بات نہیں کی. یہ جو علامات ہیں, چاہے وہ کینسر ہے یا بخار ہے انفیکشن کی وجہ سے, اس وقت جو ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو یا ڈاکٹروں کو, تو 4 میجر پرابلمس ہوتے ہیں کہ وہ یا تو کوئی چیز پیدائشی ہے, یا پھر وہ انفیکشن کی وجہ سے ہے, یا پھر وہ چوٹ لگنے سے ہوئی ہے, یا پھر وہ نئی گروتھ ہے, نیوپلیزیا کہتے ہیں. یہ 4 مین ہیڈنگس ہیں بڑی, مطلب پچھلے 150-200 سالوں سے انہوں نے. اس میں پھر مزید کچھ چیزیں آ جاتی ہیں کہ پیدائشی میں کیا وہ میٹابولک ایرر ہیں. اب میں یہ ساری تھوڑی سی بات بتانے کے بعد, بہت براڈ کلاسیفیکیشن ہے, ان 4 سے باہر نہیں جائے گی. نیوپلیزیا وہ کینسر ہو سکتا ہے یا بینائن ہو سکتا ہے, نئی گروتھ, یا اس کے درمیان کی ہو سکتی ہے. جب بھی آپ 2 چیزوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے درمیان تیسری چیز کوئی نہ کوئی آتی ہے کہ یہ کالا ہوگا یا سفید ہوگا یا گرے ہوگا. تو اب نیوپلیزیا نئی گروتھ یا کینسر ہوگی یا نہیں ہوگی. عام مطلب کسی کا جیسے مول ہے یا لپڈ کی ایکومولیشن ہے کیپسولیٹڈ, تو اس کو لائپوما کہتے ہیں. تو یہ نارمل ہے, لیکن ایب نارمل کوانٹٹی میں جمع ہو گئی ہے. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے. تو آپ کو یہ ان 4 چیزوں کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. اب علامات بھی اسی طرح سے 4 یا 6 ہیں. کسی کا کسی جگہ پہ وہ پانی آنے لگے گا, یا خون آنے لگے گا, یا پیپ آنے لگے گی, یا کوئی چیز. یہ 4-5 علامات ہیں. یا پھر کوئی کام ایکسٹرا ہونے لگے گا, کسی کو پانی پیاس زیادہ لگنے لگے گی, کسی کو پیشاب زیادہ آنے لگے گا, یا انہی باتوں کا بند ہو جائے گا. مثال کسی کا پیشاب بند ہو سکتا ہے, کسی کا پخانہ بند ہو سکتا ہے, یا پخانے زیادہ آنے لگ سکتے ہیں. یہ تمام علامات ان 4 میں فٹ ہوتی ہیں. اب ایک بات جو سر جیسے کہہ رہے تھے کہ کچھ اسکریننگ ٹیسٹ ہیں, اس سب سے بڑا اسکریننگ ٹیسٹ ہمارے ہاں جو میں سمجھتا ہوں, یا میں نے کلینکل, بلکہ اب سر سے بھی ریکویسٹ کروں گا اپنے کمنٹس ہیں, اس کے بعد ہم آپ کی بات کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کا بلاک ہے. اور وہ عام لوگ تو عام پبلک ہے, ان کو تو نہیں اتنا پتہ. اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سیکنڈ جو ٹیئر ہے وہ ہے جنرل پریکٹیشنر کا, جو کہ اسے وہ نہیں سمجھتا. اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ مریض آئے, وہ کہے کہ جی مجھے کف ہو رہی ہے, کھانسی ہو رہی ہے,
یا مجھے خون آ رہا ہے یا مجھے کالے رنگ کے پخانے آ رہے ہیں. اب وہ یہ سارے چاروں چیزوں میں سے کچھ بھی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں کہ وہ کینسر ہی ہوگا. السر ہوگا یا کوئی ایک السر نہیں بھی ہوگا نا, ایک ویسل ہے جس کو ہم ہیمنجیوماس کہتے ہیں, مطلب خون کی رگیں ہیں جو نارمل نہیں ہوتی, وہ ایکسٹرا ہوتی ہیں, تو وہ کبھی کبھی پھٹ جاتی ہیں. چہرے پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے لال اور نیلے رنگ کے نشانات ہوتے ہیں, ہیمنجیوماس ہوتے ہیں, وہ بلیڈ کر سکتے ہیں, انٹسٹائن میں بھی ہو سکتے ہیں. ایسے ہی یہ جو جینیٹو یورینری سسٹم اس میں بھی ہو سکتا ہے. تو اوور ویو دینے کے لیے آپ لوگوں کو اگر کہیں کسی جگہ, تو بیسٹ فلٹر جو ہے وہ جنرل پریکٹیشنر ہے. اس سے پہلے فلٹر ہے کہ مریض اور گھر والے کسی سمٹم کو سمجھیں, اس کو یعنی ریجیکٹ نہ کریں, کنڈیم نہ کریں. اور وہ سمٹم ڈپینڈنگ آن ایج یا جنڈر اس کی وہ طے کرتا ہے ایک جنرل پریکٹیشنر یا کوئی ٹرین ڈاکٹر طے کرے گا کہ یہ کس کیٹیگری میں فٹ کریں, اس کے مطابق وہ ٹیسٹ کرے گا. ہمارے ہاں چونکہ کنسٹرینٹس ہیں ریسورسز کی, اکنامکس کی, مریض کے لیے بھی اور ہیلتھ کیئر پرووائڈر کو بھی, تو وہ ایک یونیفارم ہم بیٹری آف ٹیسٹ ایڈوائز نہیں کرتے ہیں, وہ اسٹیجز میں ایڈوائز کرتے ہیں. تو جو بہترین زیرو ایکسپینس کا ٹیسٹ ہے وہ ہے تجربہ اور کلینکل معائنہ. اس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے. ٹرین فزیشین یا سرجن یا ہیلتھ کیئر ورکر, ضروری نہیں کہ, اور وہ بڑے آرام سے بتا سکتے ہیں کہ ہسٹری لے کر کہ کیا تو عمومی علامات ہوئیں, وہ جو جب بڑھ جاتی ہیں, خون آتا رہتا ہے یا پخانے بار بار آتے ہیں, پیشاب بار بار آتا ہے یا کمزوری ہو رہی ہوتی ہے, تو پھر ہم اس کو بھی 2 4 6 مہینے نہیں سالوں ویٹ کرتے ہیں. پھر کہیں جا کے اچھا, ایک تو مریض بھی ویٹ کرتا ہے, مریض کے پیچھے سوشل کنسٹرینٹس ہیں یا سجیشن ہے وہ پریکٹس میں لاتا ہے. پھر جب وہ کبھی بیچارہ توہن کرن چلا ہی جاتا ہے تو وہ جو گلی محلے کا ڈاکٹر ہے وہ سال 2 سال تو وہ لگا دیتا ہے, ڈپینڈنگ آن انلیس. اچھا ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر بڑا اچھا ہے, مطلب مجھے ایک ایسے ابھی ریسنٹلی, اب یہ ڈیلی بیسس پہ ہیں, کو 2 سے 3 سال ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر جو کہ UK ٹرین بھی تھا, جنرل پریکٹیشنر. تو میں نے آئی ٹاک ٹو مائی سن, ہی از جسٹ ریسنٹلی فرام UK, کہتے ہیں جی آپ اس کی, ہمارے یہاں اس کو فیڈ بیک بھی نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا جی آپ GMC کو لکھتے ہیں. 3 سالوں سے اس کے ساتھ وہ کبھی الٹرا ساؤنڈ کبھی ٹیسٹ, اور ہی واز ناٹ سجیسٹنگ. یہ تو ہم گلی محلے کے ڈاکٹروں کی نہیں بات کریں, ٹرین آپ کے لیے یہ بھی مشکل ہوگا جتنے ہمارے جو بھی سامعین ہیں کہ اس کو کیسے فالو کریں. ہم یہ ان کو, ہم اپنی, میں یا باقی لوگ بھی, یہ ہم ان کو کوئی ڈسپائز نہیں کر رہے ہیں. کیا کریں کہ وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے یا وہ اٹینڈ نہیں کرتے. ہم ان کی انٹینشنز کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں میں, لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ وہ جیسے پبلک کی انٹینشنز ہیں ایسے ہی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی بھی کیا انٹینشنز ہیں. وائی, مطلب ان کو یہ فیل کیوں نہیں ہوتا کہ میرے مریض کو جو کہ میں سال یا 2 مہینے یا 4 مہینے دیکھتا رہا ہوں یہ سمجھ کر, اس کو یہ پرسیوٹ کیوں نہیں ہوتا یا شوق کیوں نہیں ہوتا کہ یہ وہ نہیں نکلا تو پھر کیا تھا. نہ مریض آ کے بتاتا ہے نہ آپ بتا سکتے ہیں. میں نے کچھ لوگوں کی فیڈ بیک دی جہاں سے سرجیکل مس ایڈونچرس میرے پاس آ رہے تھے, تو چند ایک ہی کر سکا, 2 4 5 کو ڈائریکٹلی ان سے بات نہیں ہو سکتی. ایون کوالیفائڈ سرجنس کے ساتھ بھی, کوالیفائڈ فزیشین کے ساتھ بھی. اور اگر آپ پیپر ورک یا لٹیگیشن کریں, کرنل شبیر صاحب از ہیئر, تو ہی ول بی ہائی لائٹنگ کہ ان کے کیا پرابلمس ہو سکتے ہیں. مختصراً ہم, چونکہ میرا مقصد یہی تھا کہ ہم انٹریکٹ کریں, تو اب سمٹم آپ کو ہم نے بتا دیں. آپ ہم سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کس چیز کو ذاتی طور پر اگر آپ کی کوئی کوئریز ہیں کیسے ایڈریس کیا جائے. سمٹم وہی ہیں 4 5 کیٹیگریز آف ڈیزیز کی. یا تو 2 باتیں دیکھ سکتے ہیں کہ تیزی سے بڑھی ہیں, اگر کسی کو مولڈ تھا یا ایک چربی کی گلٹی تھی وہ تیزی سے بڑھنے لگی ہے, گروتھ کی ریٹ, یا اس میں تبدیلی آ گئی ہے کہ وہ درد کرنے لگی ہیں, پہلے نہیں درد کرتی تھی, یا پھر اس میں سے خون یا مواد آنے لگا ہے, پانی پیپ یا کچھ بھی. تو یہ 4 5 چیزیں جو جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ فوراً کنسلٹ کرنا چاہیے.
thank you. With this, I offer question answer sessions and suggestions. ये जो मिथ है कि कैंसर में अगर चाकू लग गया है तो वो जल्दी फैल जाएगा, बंदा मर जाएगा. ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है. क्योंकि जिसने चाकू लगाना है उस, क्योंकि पहले जो चाकू लगाते थे ना, नाई होते थे, वो बाहर भी थे या बार्बर थे, तो दे ऑब्जर्व. ये जो हम सोशल, अगर आप कभी नूरी और इन डिस्कशनों में भी जाएंगे ना, दे हैव एक्सेप्टेड. ऐसे ही मेंटल डिजीज़ के लिए भी हमने मेडिकल फ्रेटर्निटी नाउ इज़ ओपन टू वेलकम दीज कॉन्सेप्ट्स एंड दे हैव टू डिफाइन. जो पीरों फ़कीरों के पास भी जाते हैं ना, जिन निकालने, हिस्टेरिया और ये, वो गलत नहीं था. वो उस वक्त की स्टोरियाँ थी और वो ऑब्जर्वेशन लोगों की ठीक थी कि यार इसको कुछ जिन है. ऐसे ये चाकू लगने वाली बात कल्चरली, सोशली, हिस्टोरिकली गलत नहीं है, क्योंकि जो लोग काम करते थे उनको पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है नीचे, तो वो डिवाइड बीच में से करते थे, उनको नहीं पता चलता था. ट्यूमर अगर इतना है ना, तो उसकी शाखें डिपेंडिंग ऑन उसकी किस्म के साइड पे गई हुई होती हैं. हाँ, अगर उसको ऐसे ही छोड़ेंगे तो कोई बात नहीं. जब आप काटते हैं तो उसमें नई वेसल बनने लगती हैं. नई वेसल बनने से वो तेज़ी से फैलता है. जब भी कहीं कट लगाते हैं और वो रगें खुल जाती हैं, रगें खुल गई तो एक तो वहाँ पर ग्रोथ होगी, इम्प्लांटेशन सेल की हो जाएगी, और दूसरा है कि वो जो सेल कटे हैं वो खून में जाके दूसरी जगह चले जाएंगे, वहाँ से भी निकलने लगेंगे. तो लोगों की ये गलत बात तो नहीं है बेचारों की. चाकू लगा, चाकू ना लगने से पेशतर, कटवाने से पेशतर, बल्कि मैं कभी जनरल प्रैक्टिस करता तो वो कहते हैं लोहा ना लगवाना. लोहे से मुराद वो थोड़ा मारना नहीं होता था, चाकू. तो वो वेसल लिम्फेटिक भी खुल जाती हैं. अब आपको ये सारी चीज़ पता है, पब्लिक को तो नहीं पता था. पब्लिक को तो पता चला कि जहाँ डॉक्टर ने काटा, डॉक्टर ने क्यों काटा. अब यहाँ ये रोल आता है कि उस बायोप्सी मिनिमल कट के बाद हम इनके पास भेजते हैं, ये उसको कंटेन करवाते हैं, ये उसको मेडिसिन देते हैं कि ये रुक जाए और फैलने से बचे, फिर हम काटते हैं. और अब जो कीमोथेरापी आ गई है, बहुत सारे, मतलब मैंने अभी एक ऑपरेट की है बच्ची 2 महीने पहले, उसका कैंसर ही नहीं निकला, गायब. लेकिन हमें ऑपरेट करनी पड़ती कि वो एनल कैनाल से 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर थी, वो 3-4 सेंटीमीटर तक थी, बट इट रिजॉल्व. मैंने APR किया उसका, तो इन द ट्यूमर उसने प्री ऑपरेटिव कीमोथेरापी ली है. अब हमें उसके कोई, मतलब कोई कुछ भी नहीं है, ट्यूमर ही नहीं है. तो ब्रेस्ट में भी अब इसके लिए लोग जा रहे हैं, ये आपके लिए पर्टिकुलरली है. अब ये वो लेवल है कि जो हम पिछली दफ़ा बात कर रहे थे कि कुछ जो ला या शरिया या आर्टिस्ट लोग हैं उनको तो नहीं पता चलेगा. यहाँ प्राइमरी कीमोथेरापी की बात हो रही है. जो पहले TB के लिए थोरेकोटमीज होती थी, सीना खुलता था, लंग निकल जाता था और फिर भी बंदा नहीं बचता था. अब मैंने तो TB के लिए तो पिछले 30 सालों में कभी थोरेक्स नहीं खोला, न्यूमेनेक्टमी की ज़रूरत नहीं पड़ी. प्राइमरी ट्रीटमेंट TB के साथ हो जाती है दवाइयों से. अब कैंसर की भी अगर स्टेजेस में, अब जो काटने के बाद, मेरा ख्याल है, होप दिस आंसर यू, गलत नहीं है वो चीज़ें. जी सर. जी डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल आपने इमदाद आकाश साहब का भी प्रोस्टेट का वो किया था, ऑल्दो यू आर अ जनरल सर्जन, बट ही वाज वेरी हैप्पी विद योर सर्जरी. तो मुझे ये बताइए कि PSA जो टेस्ट है, इफ़ यू हैव बेनाइन, तो वो 7-8 साल में तो ठीक ही रहता है ना, मतलब अगर, क्या फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि 6 महीने के बाद करवाएं उसको? कि वो थैंक यू फॉर दिस अगेन. हम बात तरफ कोशिश ही, मेरी भी कोशिश होती है कि हम कुछ चीज़ों की, जैसे मैंने जब ये सुबह कल स्लाइडें दी तो आई डिडंट हैव, मैंने तो ये मेंटोरशिप के लिए इकबाल साहब को दिखाया. देन आई रिमेंबर कि उन्होंने खुद भी अपनी एक वीडियो फेसबुक पे शायद शेयर की हुई है कि जिसमें वो फिज़ियोथेरेपी करवा रहे हैं, एंड प्रॉबेबली कोई G10 में डॉक्टर है, फिज़ियोथेरापिस्ट हैं. अगर हम ये चीज़ें शेयर करें, जैसे लास्ट डिस्कशन में वन ऑफ द पार्टिसिपेंट शेयर्ड हिज सुसाइडल अटेम्प्ट्स 3 or 4 टाइम, ही सर्वाइव्ड. तो जैसे आप कह रहे हैं ना, प्रोस्टेट
60 के बाद ये रेशो बढ़ना शुरू हो जाता है. प्रोस्टेट बिनाइन, BPH कहते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट या हाइपरट्रॉफी. 70-80 के बाद अगर गोरा तो हर चीज़ को देखता है ना, हम यहाँ तो मरे हुए की कहते हैं यार इसकी लाश की तकद्दस रखते हैं इसे वापस, तो वो उसको देखता है यार क्यों मरा था. तो उन्होंने ऑटोप्सीज की. 80 के बाद ये प्रोस्टेट कैंसर तकरीबन 30+ ईयर्स की 30% लोगों को है. अकल्ट कैंसर होता है, सिम्टम नहीं होते, प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट भी नहीं होते. अब अगर ऑन्कोलॉजिकली या कैंसर मेडिसिन के तौर पर इन चीज़ों में जाएंगे ना, मिसाल कोई भी आपका शौक़ है तो यकीनन उसमें, लेकिन इट शुड भी जैसे पीरी फ़कीरी थी ना यहाँ जो सूफिया है, तो आप बग़ैर किसी वली के उसको पार नहीं कर सकते. मेरे यानी मेडिसिन में हम लोग शायद वली होंगे, लिंग्विस्टिक्स में या लिटरेचर में आप अथॉरिटी होंगे, लैंग्वेज में. मतलब मेरा शौक़ है, मैं आर्ट करता हूँ, मैं लिटरेचर भी करता हूँ, मैं लिखता भी हूँ, कहानियाँ अफसाने भी. ये बहुत सारा मेरे पास डाटा है जो लोगों की फैमिलीज़ के साथ, जैसे आपने आकाश की बात की, तो उनको मुझे ट्रांसफार्म करना है होगा वो सच, लेकिन मैंने फिक्शनलाइज करना है. उसके लिए मुझे एक्सपर्टीज़ चाहिए. कुछ मैं आप लोगों से सीखता हूँ, कुछ मैं पढ़ता हूँ, लेकिन स्टिल आई विड बी अनट्रेंड एमेच्योर राइटर. तो हम प्रोस्टेट पे वापस आते हैं कि वो PSA हर चीज़ की, ये सारी चीज़ें हमने डिटेक्ट की हैं ट्यूमर मार्कर के तौर पर. ट्यूमर मार्कर एक तो हिस्ट्री ट्यूमर मार्कर है. अगर किसी को पखाना रोज़ाना मिसाल सुबह करता था या दोपहर में करता था या शाम में करता था, अगर वो तब्दीली आ गई है, इसको कहते हैं अल्टर्ड बाउल हैबिट, तो ये एक ट्यूमर मार्कर है. उम्र मिसाल 40-45 साल से है और हैबिट चेंज हो गई है, तो ये ट्यूमर मार्कर है, क्लिनिकल ट्यूमर मार्कर है एक्चुअली. हम ऐसे ही PSA इज़ केमिकल ट्यूमर मार्कर. कुछ केमिकल हैं, कुछ बायोकेमिकल हैं, कुछ साइटोलॉजिकल हैं और कुछ इम्यूनोलॉजिकल हैं. तो PSA की एक रेंज है और वो टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं. मिसाल प्रोस्टेट से निकल रहा है, एंटीजन है, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, तो इसकी एक रेंज है. उसके बाद अगर ये अकल्ट कैंसर है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो या एक उम्र के बाद इसको स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करते हैं बाहर. जैसे ब्रेस्ट के लिए भी हम जब ये स्क्रीनिंग की बात होती है तो उसमें लॉजिस्टिक देखनी है. तो आपका जो सवाल के PSA ज़्यादा हो सकता है, तो एक रेंज के बाद जब ज़्यादा होता है तो इट डजंट मीन कि वो कैंसर ही होगा, लेकिन फिर उसकी अगली रेंज है कि उसके बाद तो इनवेरिएबल ही होगा. डॉक्टरी या किसी भी चीज़ में जब व्हेन यू आर एक्चुअली, मैं जो अपने पेशेंट्स को या अटेंडेंट्स को काउंसल करता हूँ, तो ये शेडोज़ हैं, ये इनडायरेक्ट चीज़ें हैं, ये डायरेक्ट चीज़ नहीं है. मिसाल ट्यूबरकुलोसिस के लिए जब तक मुझे TB का 100% हिस्टोपैथोलॉजिकल सबूत ना हो, मैं TB की दवाई नहीं शुरू करता हूँ. मेरे बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको लोगों ने एम्पेरिकली TB की दवाई शुरू की हुई थी, लेकिन वो थे कैंसर. एक पेशेंट मेरी ऐसी भी थी जिसको कैंसर समझा हुआ था लेकिन TB थी. ब्रेस्ट कैंसर के तौर पे वो चल रही थी. मेरे एक टेक्नीशियन की मदर थी. क्लिनिकली आई सा कि इट्स नॉट अ कैंसर. आई गेव TB ब्रेस्ट पे मेरा एक आर्टिकल है, तो वो उन बच्चियों को, ख़वातीन को भी बच्चियों को भी कैंसर की ट्रीटमेंट से बचे, ब्रेस्ट भी बचा, TB की दवाइयाँ दी, दे रिमेंड. वो आज मतलब 25-30 सालों की अभी तक आती हैं. तो इसको जो पिन पॉइंट करना है और उसकी प्रोग्नोसिस करनी है, जो आप कह रहे थे, एक तो PSA क्लियर हुआ आपका, PSA 20+ के बाद ये इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ती चली जाती है. देखें, अगर किसी की अल्टर बाउल हैबिट से हो सकता है कुछ अरसे से वो खाना ही नहीं खा रहा है, तो ये 100% लोगों में ये 100% नहीं है. सिम्टम्स की भी अपनी रिलायबिलिटी है. अगर किसी को पेशाब बार बार आ रहा है तो इसका ये मतलब इसको शुगर हो गई है. हो सकता है पानी पी रहा हो, बहुत ठंड लग रही हो, या उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रही हो. बाय एंड लार्ज ये सिम्टम किसी चीज़ की. ऐसे ही जितने भी टेस्ट हैं, बाय एंड लार्ज दे आर नॉट डेफिनेटिव. उन सब को इंटरप्रेट करने के लिए आपको सेंट्रल पॉइंट पे एक बंदा चाहिए. दूसरा सवाल कि मैं जनरल सर्जन हूँ. हाँ, मैं गायनी भी करता रहा हूँ किसी ज़माने में, मैंने आर्थोपेडिक्स भी किए हैं, मैं अभी भी यूरोलॉजी करता हूँ पूरी. नेफ्रेक्टमीज, मेलिग्नेंसीज, स्टोन्स,
हाँ एंडोयूरोलॉजी लेप्रोस्कोपिक जो कैमरे से करते हैं, वो चूँकि लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, आई एम नॉट एक्सपीरियंस एट दैट। वो इनके भी साइजेज होते हैं कि अगर प्रोस्टेट के क्या साइज़ हैं को जिसको एंडोयूरोलॉजी के लिए करेंगे। तो इसमें ये तखशीस नहीं है कि कौन क्या करेगा। एक सिंपल जनरल प्रैक्टिशनर अच्छा जो अटेंड करें और वो किसी जगह रेफ़र कर दें, और उनमें रेफरेंस में जिसको जो काम, जैसे हम जो ट्रेन हुए हैं उसमें जनरल सर्जरी में फ्रॉम टिप टू टो सब कुछ था। मतलब मैंने न्यूरो सर्जरी भी किसी ज़माने में की है, मैंने 3 साल आई सर्जरी की है। आई हैड बीन डूइंग ऑल दिस कैंप्स, वेरी सिंपल थिंग्स। मैं अभी अगर आपको हिस्ट्री में, जैसे मैं अभी हम आर्ट और लिटरेचर की भी बात कर रहे थे, ये मामूली सी चीज़ें हमने इनको बहुत हवा बनाया हुआ है। मैंने अफ्थल्मोलॉजी पूरी रिफ्रैक्शन कैंप्स और इंट्राऑक्यूलर लेंसेज सब डाले हुए हैं, लेकिन वक्त के साथ वो तेज़ी से फील्ड ग्रो करते हैं, तो इंसान को यानी किसी भी प्रोफेशनल को खुद ही चाहिए कि जो बेहतर लोग हैं उनके पास भेज दिया जाए। तो अब आपने जिन भाई की मिसाल दी है, आपको पता है कि मैंने उनको यूरोलॉजिस्ट के हवाले किया, तो उसने क्या किया आपको याद ही होगा। उसको मैंने एक्चुअली यूरोलॉजिस्ट के हवाले किया था, तो आकाश से पूछेगा कि यूरोलॉजिस्ट ने उसका क्या किया था। देन आई हैड टू डू इट। मेरे दोस्त हैं तो यूरोलॉजिस्ट ने तो उसको तबाह कर दिया था। पूछिएगा ज़रा, मेरा ख्याल ये स्टोरी इस तरह नहीं पता आपको। तो मैं उसे अवॉइड कर रहा था कि यार मुझे इसको ऑपरेट ना करना, मैं करता हूँ अपने करीबी लोगों। फिर मैंने कहा जी ठीक है, फिर अपने करीबी को हु इज़ द बेस्ट पर्सन, देन हम ही कर देते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं कि आपके लिए आपने, मैं अब ये आखिरी बात कह के बंद करता हूँ कि जैसे आपको एक मोबाइल फ़ोन या ख़वातीन को इस्त्री लेनी है, कपड़े लेने हैं, तो 10 जगह पे चेक करते हैं। डॉक्टर को भी दिखाने से बेशतर आपको अब तो डाटा अवेलेबल है नेट पर भी और वैसे भी। और अगर कभी कोई चीज़ समझ ना आए तो बेहतरीन इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ एक आदमी नहीं होगा, वहाँ टीम होती है। आपको जूनियर देखेगा, दरमियाना देखेगा, बड़ा देखेगा, बड़े के पास भेज देगा, और आप पे कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होगी पब्लिक हॉस्पिटल में। थैंक यू। क्या कोई ऐसी मेडिसिन या कोई चीज़ है खाने की जिससे ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, और क्योंकि पहले भी जैसे बात हो रही थी, किसी भी चीज़ के बारे में जब तक पूरी मालूमात नहीं होती, कैंसर ब्रेस्ट का हो या किसी का भी हो ना, इसकी एग्जैक्टली ठीक है जीन लोकेशंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर अल्ट्रास्ट्रक्चर डिटेल्स पता है, लेकिन क्या एग्जैक्टली एक प्रॉब्लम होता है, जैसे इसके मार्कर्स भी हैं, मेरे ख्याल सर बता सकेंगे। ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड जीन्स हैं, ब्रेका जीन्स और वगैरह। तो उसकी बुनियाद पे जैसे कल का कोई कुछ नहीं कह सकता कि कल आपको एक्सीडेंट हो जाएगा या मुझे कैंसर हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे ही जब जिस चीज़ का कोई पता ही नहीं चल सकता, जिसकी मालूमात ही नहीं है, तो ये भी एक मिथ है कि बहुत ज़्यादा ग्रीन टी कैंसर से बचाती है, सब्जियां, फल या फ़लाँ चीज़ें कैंसर करवाती हैं, ये ना करें, या फ़लाँ चीज़ें कैंसर नहीं करवाती हैं तो ये खाएं ज़्यादा, यानी प्रोटेक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है। फूड के साथ कोई रिलेशनशिप आज तक कुछ चीज़ों का साबित हुआ है। मिसाल जो स्मोक फूड खाते हैं, जली हुई या जलाकर या बारबेक्यूज़, उनमें एसोफेगस और स्टमक का कैंसर कॉमन है। स्पाइसेस खाते हैं, या जो लकड़ी का काम करने वाले कुछ लोग हैं, या एस्बेस्टस का काम करते हैं, जो ये शीटें बनती हैं, या कुछ कार्बन ये केमिकल्स की फैक्ट्री में काम करते हैं, ख़ास तौर पे बेंजोलिन डाइज बनाते हैं ना, उनमें यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर कॉमन है। एस्बेस्टस में लंग कैंसर कॉमन है। तो वो ये प्रोफेशनल रिजल्ट्स हैं जो कि हमारे यहाँ अभी भी चल रहे हैं। तो अगर प्रिवेंट करना है तो दवाई के बजाय उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करना है जिनसे कैंसर हो रहा है किसी को। अब ब्रेस्ट की जो आप बात कर रहे हैं, ये मोस्टली अभी तक जो पहुँचे हैं वो फैमिलियल और जेनेटिक टेंडेंसीज हैं, और आपने देखा होगा कि इसके मुताबिक कैंसर से पेशतर भी लोगों ने ब्रेस्ट रिमूव करवाए हैं। जैसे आपको एक्ट्रेस
एंजेलिना जोली का अंदाज़ा होगा, वो भी एक एक्सट्रीम है कि मतलब मुझे उससे एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, उसने बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों से मिल के डिसीजन किया, और वो डिसीजन मतलब ब्रेस्ट कैंसर डजंट मीन कि ब्रेस्ट कैंसर ही होगा। जिसको एक कैंसर हुआ है ना, सेकंड कैंसर, थर्ड कैंसर, मेरे पास भी पेशेंट हैं, एक ब्रेस्ट मैंने 20 साल पहले ऑपरेट की, फाइन, या मेरे प्रोफेसरों ने ऑपरेट की थी तो शी केम टू मी फॉर अदर ब्रेस्ट कैंसर। ये मेरे पास सारा ये भी डाटा है। एक ब्रेस्ट निकाल दिया, 25-30 साल बाद दूसरे में हो गया। तो जिसने किया तो वो तो मतलब ऑब्वियसली उस वक्त उसकी उम्र जो भी होगी। तो ये सिक्वेंशियल कैंसर भी हो सकता है। मिसाल कैंसर लार्ज इंटेस्टाइन में हुआ, नीचे हुआ, तो वो सिक्वेंशली दूसरी ऊपर जगह पे भी हो सकता है। मैंने एक पेशेंट ऑपरेट किया यंग, उसको लिम्फोमा था, इंटरसेप्शन के साथ प्रेजेंट किया, बच्चा था 12-13 साल का। खैर ये आपकी ज़रा उससे अगर आपकी इंटरेस्ट हो तो होगी, वरना शायद ये चीज़ प्रोफेशनल टेक्निकल है। तो कहने का मतलब है कि आप बच नहीं सकते, और जैसे मुस्तकबिल के यानी बचना है तो आपने अच्छी ज़िंदगी की उम्मीद करते हुए जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ एक तरफ यह है, अच्छा गुजारना है वक्त, और गिमिक्स में नहीं पड़ना है। अगर अब आपको कोई सरफेस पे तेल लगाने वाले कोई मिल जाए, वो बेचने वाले मिलते हैं, या कोई चीज़ें खिलाने वाले मिल जाएंगी, खा लें तो इससे ये नहीं होगा, तो दिस इज़ आल गिमिक्स, मतलब लाइक इट्स नॉट और अगर किसी को होना है तो उसकी बेसिस कुछ और हैं, और उसको रोकना है तो उसको रोकने के अवामिल कुछ और हैं। ये नहीं कि ये दवाई खाएंगे या खुराक खाएंगे तो नहीं होगा, तो एक चीज़ नहीं होगी दूसरी होने लगेगी, तो यू नेवर नो। थैंक यू बेटा। इसमें एक मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो फैमिलियल डिजीज़ हैं वो बड़ी थोड़ी हैं, 5 to 7% है, जिसमें ब्राइका जीन्स आपने टेस्ट करना है, ब्राइका 1, ब्राइका 2 वगैरह, बाकी सारी एनवायरमेंटल है। तो आपने एनवायरनमेंट को जो ना अपनी चीज़ों को ठीक करना है, तो उस वजह से जो ना वो आपकी चीज़ें रुक सकती हैं। जहाँ तक फैमिलियल डिजीज़ का तल्लक है, तो उसके लिए अगर मेरी फैमिली में अगर ब्रेस्ट कैंसर चल रहा है तो मेरी जो आगे बच्चे औलाद है या उनसे नीचे जो लोग हैं तो उनको थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए। अदर ये नहीं है कि आप प्रीएम्प्टिव तौर पे अपनी ब्रेस्ट सर्जरीज करवाना शुरू कर दें, दैट इज़ नॉट। और दूसरी कोई अब ट्रीटमेंट ऐसी नहीं है खाने पीने की गोलियां खानी शुरू कर दें तो आपको ये रोक लेगा, ऐसी चीज़ नहीं है कोई, ठीक है ना। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने काफ़ी एक न्यूरो बॉक्स तो खोला है, लेकिन अभी उसके एक तो मुझे ये है कि जो मिथ्स है उसके हवाले से आप लोगों ने कोई कैंपिंग की होगी। देखिए जो एक तो जीटी रोड है वो तो वहाँ पे तो आप कुछ बात कर सकते हैं। जब जीटी रोड से ज़रा हट जाते हैं, मिसाल के तौर पे थोड़ा सा नॉर्थ में चले जाएं या फिर जहाँ पे गांव का माहौल है, वहाँ पे जो ब्रेस्ट कैंसर के साथ बहुत सारे मिथ्स एसोसिएटेड होते हैं। गुनाह का कोई अब्बा का गुनाह, अम्मा का गुनाह या अपना को गुनाह, ये एसोसिएशन होती है। तो उस वजह से भी बहुत से लोग, बहुत सी ख़वातीन सफरिंग में होती हैं लेकिन दे कैन नॉट एग्जिबिट। एक तो ये क्वेश्चन है, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है ये कि क्या यूरिन आ रही या ब्लड आ रही या जो रूटीन उससे मिसाल के तौर पे किसी को अगर आप वो रूटीन में फ़ीवर हो रहा है और वो कोई एंटीबायोटिक खा लेता है तो फ़ीवर किसी वक्त बैठ जाता है, फिर रिकर करता है, फिर रिकर करता है, तो क्या ऐसा भी कोई है कि यूरिन आ रही या जो रूटीन के जो बहुत सरफेस किस्म की वो होते हैं टेस्ट होते हैं, उसमें भी कुछ ऐसे ये सहार वगैरह जो इस तरह कोई है जिससे वो रिवील हो जाता है कि हाँ यू शुड एक मार्क आ जाए कि ये है, जिस तरह आपने बाउल की चेंजेस का बताया, ये इस तरह की कोई चीज़ें, तो क्या ये रूटीन के कोई है इस तरह के भी कोई? थैंक यू। ये एक्चुअली हम पेनिशिया के पीछे होते हैं हम सब, कि कोई एक चीज़ हमें पता चल जाए पब्लिक। मेरा मकसद इंटरेक्शन का ये है कि आपको परसीवर करना है। अगर आपकी अलामत परसिस्ट करती है, उसमें सिविरिटी बढ़ रही है, पहला जो यानी हैज है यानी रुकावट है वो आप खुद हैं देखने के लिए और आपकी अलामत है। अगर आप उस पर ऑब्जर्वेंट हैं तो कितनी सिविरिटी बढ़ रही हो, कितनी स्पीड, तो दैट इज़ अ हॉल मार्क। हिस्ट्री भी जो लेता है। फिर कुछ सिंपल टेस्ट हैं
وہ عام طور پر کچھ نہیں دکھائیں گے شروعات میں. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کڈنی کا یوریا کریٹینین عام طور پہ لوگ کرواتے ہیں کہ اچھا کڈنی ڈیزیز تو نہیں ہے, تو وہ یوریا کریٹینین اپ ٹو 90% کڈنی ڈسٹرائے ہو جائے گی نا, تو یوریا کریٹینین نارمل ہوگا. تو ہر ٹیسٹ کی سگنیفیکنس ہے. تو جیسے آپ یورین آر ای کی بات کر رہے ہیں اور اس کی لاجسٹکس بھی ہیں. پہلا آپ کا کویشچن تھا کہ مس باقی جگہوں پہ کیا ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن یہ بات سائنٹیفک ہے. یہاں پر یعنی کسی بھی سمٹم یا ڈیزیز کے بارے میں اس کو ٹیسٹ کو آپ نے ایویلیویٹ کرنا ہے تو وہ 100% ریلائبل نہیں ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ٹیسٹ پھر آگے, ابھی تو واٹ ٹو ٹاک آف دی نوو ریلائبلٹی آف اے ٹیسٹ نہیں. پھر یہ کہ ٹیسٹ کر کون رہا ہے, کہاں ہو رہا ہے. ہمارے یہاں تو وہ مور لگاتے ہیں, ایسے لکھتے ہیں, پیسے لے لیتے ہیں. یہ اب وہ کہانی یعنی ہم یہاں اپنی ہمارے یہاں کی نہیں ہے, دنیا میں باقی جگہوں پہ بھی جو کچھ ہو رہا ہے نا, وہاں بھی اسی طرح سے کچھ ہو رہا ہے. کچھ ایریاز ہیں جہاں پر وہ آپ سے بھی ان باتوں میں آ گئے ہیں. تو ایک ٹیسٹ تو یہ نہیں ہو سکتا. بیسٹ آبزرور خود پیشنٹ ہے یا پرسن ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر, مثال جیسے سوسائڈ کی بات ہو رہی تھی, وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی آئیڈیشن آ رہی ہے, کچھ تھاٹس آ رہی ہیں, کچھ ایسی باتیں آ رہی ہیں جو لوگ باقی کہتے ہیں یار یہ تم عجیب سی بات کر رہے ہو. تو ایسے ہی آپ کے جسم میں بھی کچھ عجیب سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. کبھی نیند نہیں آ رہی, کبھی پیٹ میں درد ہے, کبھی تو اگر وہ فریکوینٹلی آتے ہیں تو وہ آپ نے بیسٹ, یعنی میں جب بھی بات کرتا ہوں تو آپ اسیس کر کے ایک اچھی جگہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, اور وہ ڈاکٹر آپ اپنے لیے 2-4 ڈھونڈ کے رکھیں. جیسے ہم اپنے کرانے کی شاپنگ کے لیے یا کوالٹی چیزوں کے لیے کرتے ہیں, پہلے ایسا نہیں تھا. ڈاکٹرس میں یونیفارمٹی تھی. اب ڈاکٹرس کے لیے بھی پریفرنسز ہیں کہ وہ کس موڈ کو کام میں لانا چاہتا ہے. پیشنٹ کے لیے بھی چوائسیز ہیں. ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں کہ بھئی ہم نے, آپ ٹیسٹ کروا لیں, سب کچھ کر لیں, لیکن علاج ہم نے ہومیوپیتھی سے کروانا ہے, یا ہم نے حکیمی علاج کرنا ہے, یا ہم نے کچھ نہیں کرنا. تو یہ ٹیسٹوں کی بھی سگنیفیکنس ہے. تو اب اگر ہم کینسر کی بات کر رہے تھے تو یہ تو بہت دور کی بات ہے. ٹی بی کے ٹیسٹ کے لیے بھی آپ کو ای ایس آر یا ایکس رے ٹیسٹ نہیں بتائے گا. اب وہ جو گولڈ ٹیسٹ اور الائزا اور باقی چیزیں آئی ہیں وہ بھی نہیں بتائیں گے. اور یہ ساری شیڈوز ہیں. جیسے ایکس رے یا سی ٹی ہے نا, یہ ایک سایہ ہوتا ہے, یعنی آپ نے شعائیں دیں, درمیان سے گزری اور سایہ آ گیا. سایہ جو ہے اس کو آپ ریڈ کرتے ہیں, شیڈو کو ریڈ کرتے ہیں. ایکس رے, سی ٹی سارے کے سارے انڈائریکٹ ٹیسٹ ہیں. ان میں جو ڈائریکٹ کوریلیشن ہے, جیسے پی ایس اے کی بات ہو رہی تھی, اس میں ایک رینج کے بعد ان کی ریلائبلٹی بڑھتی چلی جاتی ہے. اٹ نیور اوبویسلی کین ناٹ اچیو 100%. اگر کسی کا پی ایس اے 1000 ہے, بہت زیادہ امکان ہے کہ اس کو کینسر پروسٹیٹ ہے, لیکن ضروری نہیں کہ اس کو سمٹم بھی ہوں گی. یہ ایک عجیب و غریب قسم کے پیراڈاکسز ہیں, لیکن وہ کم ہیں. تو ایسے ہی باقی جن اب 100% ریلائبلٹی لانے کے لیے بہت سارے کوروبوریٹو ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں ایکسپیرینس کے ساتھ. تو جو آپ بات کریں گناہ ثواب, یس وہ کینسر یا آفت یا وبا, وہ اسی کے لیے تو ہم یہ بات کر رہا ہوں میں. ہم اسی لیے تو یہ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی میں ان لوگوں کو ایٹ لیسٹ یہ گلٹ سے باہر نکالیں. ایک تو بیچارے کو کینسر ہے یا تکلیف ہے, اوپر سے اس کو گلٹ ڈالنے کی کوئی گناہ کیا ہوگا اس نے, یا کوئی گڑبڑ ہوئی ہوگی, اس نے نہیں کی ہوگی تو اس کے بڑوں نے کی ہوگی, یا پیچھے سے کہیں آ رہی ہوگی. تو وہ اٹس اے کائنڈ آف پروبیبلی ہندوسٹک تھاٹس جو کہ ہمارے یہاں اس علاقے میں ابھی تک چل رہی ہیں, وہ مختلف شکلوں میں اڈاپٹ کر لی جاتی ہیں. تھینک یو فار اے ویری انفارمیٹیو سیشن. ایک 2 سوال میرے پاس ہیں. ایک تو آپ نے جو ہے انوائرمنٹل فیکٹرز کی کچھ بات کی ہے, تو انوائرمنٹل فیکٹرز کیا ہیں؟ اور دوسری ایک چیز ہے کہ 1.5 سال پہلے میں نے سنا, مجھے بہت حیرت ہوئی کہ دیر از اے کینسر دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ڈینگی, کہ ڈینگی ریلیٹڈ لوکیمیا, یہ کیا ہے؟ ذرا اس کے بارے میں بھی پلیز بتائیے گا. اچھا سر بھی بتائیں گے. میں آپ کو بیچ میں رہ گئی تھی چیز, جو یہ انوائرمنٹل فیکٹر ہیں, جیسے بریسٹ, چونکہ ہمارے یہاں بہت کامن ہے, ہمارے یہاں نہیں دنیا بھر میں. لیکٹیشن سپریس کرنے کے لیے
60s में पूरी मुहिम चली, सो मच सो दैट कि उन्होंने फार्मूला मिल्क चलाए और उससे कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर ऐसे किया। जैसे स्मोकिंग के साथ रिलेट हुआ, 1 to 1 क्लास 1 एविडेंस है ये। तो इन्होंने फिर बंद करवाए फार्मूला फिर, और फिर लैक्टेशन प्रमोट की। जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त अगर आपने भी देखा होगा तो नीलाम बल के सीनियर बैठे हुए हैं, नीलाम घर तो शुरू ही इसी से होता था कि डानो, नीडो और मेजी बेबी और पता नहीं कौन कौन से मिल फार्म। वो एक आदमी जुल्फ़कार भुट्टा, आप जुल्फ़कार भुट्टा था, ही इज़ दी ओनली पर्सन, उसने ये सब चीज़ें पहले तो जब तक कि एविडेंस नहीं भी आई बंद करवाई, ये इश्तिहार बंद करवाए, एडवर्टाइजमेंट बंद करवाई। मुल्तान के प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स थे। बच्चों के लिए भी वो हेल्दी नहीं था और माँ के लिए भी नहीं था। माँ को कैंसर ही नहीं होता था लैक्टेशन ना करने से, उसको ब्रेस्ट एब्सेसिस बनती थी, ब्रेस्ट मिल्क अंदर रह गया। अब ये वो कोई ऐसी चीज़ है कि जो जेनेटिकली चीज़ है, ये तो लोगों ने डाली। किसने डाली? इकोनॉमिकली मोटिवेटेड। और किसने ली? जो आम इलिटरेट, यानी जो आसानी से कोई हल चाहते हैं कि मुझे तेल मिल जाए, मुझे कोई सफूफ मिल जाए, कोई कुश्ता मिल जाए या कोई गोली मिल जाए तो मैं यूं घोड़े की तरह वापस आ जाऊं। अब उन्होंने उसको साइकोलॉजिकल एलिमेंट दिए कि ब्रेस्ट फीडिंग से आपकी खामाखाई फेमिनिस्टिक अप्रोच है, बल्कि रादर एंटी फेमिनिस्टिक, कि आपकी ब्रेस्ट टी शेप होगी, फलां होगा। अब इसके मुकाबले में जो नॉर्मल डिलीवरी है उसको डिस्करेज करने के लिए उन्होंने क्या क्या कहानियाँ बनाई, वो बनी हुई हैं। सी सेक्शन करवाती हैं या करते हैं। तो होप के दिस आंसर्स यू। या कुछ फैटी डाइट्स हैं, ये जो कैंसर ब्रेस्ट है इसकी एसोसिएशंस हैं कि फ़ैट्स इंटेक ज़्यादा के साथ, क्योंकि ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है जो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। इन सब पीछे इन जो बातें करोगे इनके पीछे एक पूरी ब्रांच ऑफ साइंस है। एक चैप्टर नहीं है, एक किताब नहीं है। स्टीरॉयड केमिस्ट्री की पूरी एक एमफिल होता है, मास्टर होते हैं, पीएचडी होते हैं, उनकी इम्प्लीकेशंस हैं। तो आप में से जो जितनी दूर जाना चाहे जा सकता है। हम तो ये चाहते हैं कि पब्लिक में जस्ट अवेयरनेस आए और वो जल्दी खुद असेस करें और सीरियसली लें। हाँ, अब बाहर जो आपको लोग मिलेंगे, बड़ी दफ़ा बीमारी माहौल और चीज़ों से तो हो ही रही है, डॉक्टर्स भी उसको कैमोफ्लेज करवाते हैं या कुछ नहीं है, रहने दीजिए, कुछ नहीं होता जी। डॉक्टर पता नहीं बड़े हॉस्पिटल जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, तो वो भी एक हिस्सा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों की बातें बड़ी ज़बरदस्त हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की बातें बड़ी ज़बरदस्त हैं, लेकिन इसकी जगह मुनासिब नहीं है। अब अपने बातें करने के लिए गर्ल्स कॉलेजेस, गर्ल्स स्कूल, बॉयज़ कॉलेजेस, हाँ, वहाँ 200, 400, 500 लोग बच्चे बैठे हों, तो यहाँ तो हम मुश्किल से 10-15 लोग हैं। तो यहाँ ऑनलाइन भी जा रहा है, ये ऑनलाइन जा रहा है। तो देखो ऑनलाइन में कितने लोग देखते हैं। अगर आप किसी बॉयज़ कॉलेज जाएं, किसी गर्ल्स कॉलेज जाएं, तो मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं ये इसी का जवाब मैंने ये इन लोगों से पहले तारुफ इसीलिए करवाया। ये एजुकेशनिस्ट हैं, ये अपने घर में जाएं, अपने मोहल्ले में जाएं, अपने कॉलेज में जाएं। जब मुझे कहें हम सबको बुला लेंगे। पहले भी नहीं, वो एक अलग बात है। ये इन्होंने मोटिवेट करना है। जो यहाँ इस तरह की बिल्कुल करेंगे, वो भी अरेंज कर दें, मैं भी चलने को तैयार। ये सर इसमें जो 4 फरवरी को जो कैंसर अवेयरनेस वर्ल्ड कैंसर डे होता है ना, उसमें हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, तकरीबन 19 हमारे हॉस्पिटल्स हैं एटॉमिक एनर्जी के। एक 20 जो है अभी गिलगित में बन चुका है। तो ये इनकी ज़िम्मेदारी है कि अपने इर्द गिर्द के जो स्कूल कॉलेजेस, स्पेशली फ़ीमेल्स के जो कॉलेज होते हैं, उनमें जाके अवेयरनेस प्रोग्राम्स वो करवाते हैं। मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने ये सिर्फ किया कि जब मैं किताब बायोलॉजी 12 लिख रहा था और अभी फेडरल बोर्ड में किताब पढ़ाई जा रही है, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में 8-10 जुमले दे दिए हैं, और ताकि बच्चियाँ उसको पढ़ें। और ये भी लिख दिया कि मेमोग्राफी क्या होती है, ताकि उनको नाम तो पता हो कि वो मेमोग्राफी से चेक कर सकती हैं। अच्छा तो, सर, एक मेमोग्राफी तो किताबों में अगर भी थोड़ा आता रहे ना, हर किसी किताबों में नाम उनको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। ये सर मेमोग्राफी की एक बात करना चाहूँगा। ये एक बड़ी
مسکنسیپشن یہ بھی چل رہی ہے کہ جس نے بھی نام سن لیا میموگرافی کا تو بس ان ایڈورٹنٹلی ہر کوئی بندہ جا کے میموگرافی کروا رہا ہے. یہ ہونا نہیں چاہیے. میموگرافی کے لیے بھی اپنی ایک ایج لمٹ ہے. ہاں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ ہر بندہ یہ نہ کرانا شروع کر دے کہ میموگرافی. اب میموگرافی کی بھی اپنی ایج لمٹ ہے. یہ اویئرنیس ہے. سر کا مقصد ہے کہ میسیج کو ایڈریس کیا جائے. میرا ٹیک ہوم میسیج دینے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ جو بھی جہاں پر بھی ہے کسی روٹ کو, ٹرسٹ وردی روٹ کو فالو کرنا ہے. صحیح. وہ جو کچھ کہے وہ کریں, ذاتی طور پہ خود نہ کروائیں کچھ. اچھا سر, یہ جو کینسر کازنگ چیزیں ہیں اس میں پیٹرول پمپ پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان میں بھی کوئی ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے کینسر کے مریض بننے کی؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں نا. اب جیسے مثال طور بنزین ہے تو بنزین از آلسو اے کازیٹیو ایجنٹ. اب مختلف بنزین میں مختلف چیزیں, اب دیکھیے ایون آفٹر شیو لوشنز میں بنزین آ رہی ہے. اسی طریقے سے بنزین اور سی جگہوں میں بھی ہوگی, تو جہاں جہاں میں بھی ہوگی آپ کے چانسز تو ہیں. ایون آپ کے جو گاڑی کے ڈیش بورڈ ہیں, یہ جب آپ سن لائٹ میں کھڑی ہوتی ہے گاڑی تو اس میں سے جو کچھ کیمیکلز نکلتے ہیں, دے آر آلسو کلاس 2 ایجنٹ فار کینسر کازنگ ایٹیالوجی. تو اس طریقے سے مطلب آپ کے انوائرمنٹ میں مختلف سن لائٹ کی ریز آ رہی ہیں, اس میں کاسمک ریز بھی ہیں, اس میں باقی ریز بھی ہیں, ٹیرسٹریل انوائرمنٹل جو ریڈیشن ہے وہ بھی آ رہی ہے. تو مطلب یہ ساری چیزیں آپ کو ایڈ آن کر رہی ہیں نا چیزوں کو. کتنی کس جگہ پہ کر رہی ہے اس کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہے. کسی جگہ پہ 0.001% ہوگی, کسی جگہ 0.1% ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ایڈ اپ ہو رہی. اس طریقے سے میڈم نے کہا نا کہ انوائرمنٹل فیکٹرز, تو یہ سر نے بات کی کہ فیٹس جو ہے نا, جب آپ یہ جو جنک فوڈس کھا رہے ہیں تو جنک فوڈس میں فیٹ آپ کی زیادہ ہے, چیز بھی زیادہ ہے, باقی فیٹ بھی زیادہ ہیں. تو آپ کی جو فزیکل ایکٹیویٹی وہ کم ہے تو لہٰذا آپ کی فیٹ ڈپازٹ ہونی شروع ہو جائے گی. جب فیمیل میں فیٹ زیادہ ڈپازٹ ہوگی تو ایسٹروجن بھی آپ کا جو ہے نا وہ زیادہ نکلے, تو دیٹ ول بی کازیٹیو ایجنٹ ٹورڈز. اس لیے میں نے کہا یہ انوائرمنٹل فیکٹر ہے. اس طریقے سے انوائرمنٹ میں آپ دیکھتے ہیں میڈیسن میں مختلف بغیر ان جوڈیشیس یوز آف میڈیسنس اسپیشلی ہارمونس, دے آر آلسو کازیٹیو ایجنٹ. تو ہم ان چیزوں کو جو ہے نا انوائرمنٹ اس لیے ریلیٹ کرتے ہیں, ان کو ایک لمپ ٹوگیدر کر دیا گیا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ واٹر بوٹلز ہیں, پیک واٹر بوٹلز بازاروں میں سن لائٹ میں پڑی ہوتی ہے, دھوپ میں پڑی ہوتی ہے. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ واٹر جو ہے یہ پلاسٹک بوٹل سے جب دھوپ میں ٹکرائے گا تو وہ کچھ کیمیکلز پیدا کرے گا, اور جو بھی کیمیکل پیدا کرے گا اس کا کوئی نہ کوئی سائڈ ایفیکٹ ضرور ہوگا. تو میرے خیال میں اس کا بھی کوئی سائڈ ایفیکٹ ہے کہ وہ پانی کی بوتل سے کینسر یا دوسری بیماریاں پھیل سکتی ہیں. ایکچولی سر محسن صاحب یہ ہے, جیسے بہن بات کر رہے تھے نا, وہ جو بڑے بڑے فیکٹرز ہیں, جو بہت بڑے بڑے فیکٹرز ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے. جیسے بریسٹ ملک سپریشن کی بات ہو رہی تھی نا, بہت بڑا کاز تھا, کسی شخص نے وہ رکوایا, بند کروایا. اس کے بعد ایک میڈیسن ہوتی تھی, آپ لوگوں کے لیے شاید ڈاکٹر جو ہوں گے ان کو پتا, پارلوڈیل بروموکرپٹن ہوتی تھی. جن لوگ بچیوں کے لیکٹیشن پھر بھی سپریس نہیں ہوتی تھی, وہ دوائی دے کے 15-20 دن رکوا دیتے تھے. بروموکرپٹن کے اپنے مسائل تھے. اب جو بریسٹ فیڈنگ نہیں ہوئی, اب جو کینسر بریسٹ کی یعنی چونکہ بہت ایٹ لارج ڈسکس ہوا ہے, اب شاید مارکیٹ میں اویلیبل بھی نہیں ہے بروموکرپٹن, آ رہی ہے لیکن دوسرے ناموں سے اور دوسرے کاموں کے لیے بڑے. یہ جو ایک نامی کے لیے, اگر میں نے ایک دفعہ اکیڈمی ادبیات میں اسی طرح ڈسکشن کی تو بہت حال بھرا ہوا تھا. وہ آرٹسٹ اور شاعر رائٹر تھے, میرا خیال شاید سر بھی ہوں گے. اب ان کے پرسپیکٹیو اور ان کا جو فوکس ہے کسی اور طرح سے ہے, کسی اور کا کسی اور طرح سے. میں چیزوں کو سمپلیفائی, ہم سب موسٹلی جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ سمپلیفائی کرتے ہیں. میں ابھی تک اپنے ڈاکٹرس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ ڈونٹ رن آفٹر منی. تو پوری دنیا بھاگ رہی ہے. انہوں نے ایک تو ملک فارمولاز بیچے, بریسٹ سپریس کرنے کے لیے بروموکرپٹن بیچی, پھر وہ کینسر ٹریٹ کرنے کے لیے کینسر کی دوائیاں بیچی. اب میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں. 50s میں خواتین کو ابھی بھی بہت سارے, میں نے آج تک کسی کو اینٹی وامٹنگ ایجنٹ نہیں دیے. میں نے آج تک کسی کو کھانسی کا شربت نہیں لکھ کے دیا 30 ایئرس میں.
तो 50s में ख़वातीन को प्रेगनेंसी में जो उल्टियाँ और ये नाज़िया फील होता है उसके लिए एक दवाई उन्होंने देना शुरू करी, थैलिडोमाइड। अब किसी एक शख्स ने कहा कि यार जिन ख़वातीन को दे रहे थे, जिनको नहीं दी थी, उसमें ये एमिलिया होने लगा। उस बेचारे ने 56-7 से लेके 62 तक रिसर्च की, बंद करवाई, साबित हो गई। अब थैलिडोमाइड एसोसिएशन है जो जापान वालों ने क्लेम भी किया हुआ है उस कंपनी पर। उस मेरे पास मैंने 2 पेशेंट ट्रीट किए। एक को सी केम मतलब पढ़ी लिखी थी, स्कूल की को हेड मिस्ट्रेस थी, तो उसकी मदर ने ली थी, पढ़े लिखों में। अब ये कि आम लोग तो चुप करके खा पी जाते हैं। ऐसे ही जिस फर्स्ट स्टेज 1 की मैं जो बात कर रहा था, वो मेरे पास एपी के तौर पर आई थी। आज वो एसोसिएट हुई, प्रोफेसर हुई, रिटायर हो गई हैं। अब वो कभी दोबारा नहीं आई हैं। मतलब कभी कभार किसी कॉन्टेक्स्ट से मिल जाती हैं, नज़र आ जाती हैं, तो वो भागी हुई हैं। मतलब उनकी मैंने ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी की। मतलब ऑब्वियसली जो स्टेज 1 आ जाती है उसमें पूरा ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसके बहुत छोटे ऑपरेशन हैं। तो BCS किया मैंने उसका। अच्छा। 2001 में, आज 2024 है माशाल्लाह। और वो दोबारा 4-5 साल तक दिखाने आई, उसके बाद दोबारा कभी नहीं आई। मेरी समझन को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, मर गई। वो तो ठीक है, लेकिन वो उसकी वजह क्या ना, उन्हें फॉलो नहीं करते। ये मैं आप जानते हैं उनको, इसलिए नाम नहीं लेना चाहता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उनके मियाँ ऐसे फौत हो गए CA ब्रेस्ट की वजह से, सॉरी CA स्टमक की वजह से। ही वॉज प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी। जब हम 30-35 साल का तजर्बा लेके बैठते हैं ना, तो इसी शहर में रह रहे हैं, उसका मियाँ उसने कहा जी मैंने कोई सर्जरी नहीं करनी, एंडोस्कोपी बड़ी मुश्किल से करवाई, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री था, ही डाइड, और वो बेगम अभी तक जिंदा है। बेगम के वो जायदाद के मसाइल हुए, जाहिर है वो लाइक मैं आपको बताता हूँ। तो जब फैमिलीज़ की चीज़ें चलती हैं तो ये वो एस्पेक्ट हैं कि जैसे आप कह रहे हैं ना, यस, इन लोगों को घरों में तो जाके अपनी ज़ात में लाएं और घरों में जाएं। तो मैं ये यूँ देख रहा हूँ कि हम कैसे कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं चीज़ों को। ये स्किन कैंसर, ये बताइए क्या ये स्किन कैंसर भी जानलेवा हो सकता है? अभी हमारे प्रोफेसर साहब को स्किन कैंसर हुआ था यहाँ थाई पे, और 2-4 साल में वो इंतकाल कर गए। वो स्किन कैंसर बहुत बड़ी टर्म है जिसमें बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, मेलानोमास कॉमन है। मेलानोमा यानी जो मोल काले रंग का होता है, वो तो बहुत लीदल है, उसका कोई मतलब वो बड़ी तेज़ी से फैलता है, मर जाते हैं लोग। तो इसलिए वो आमतौर पे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा टाइम दे देता है। बेसल सेल कार्सिनोमा इसको रोडेंट अल्सर कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि जैसे ये चूहा खा रहा है, चूहा खाता है ना अगर किसी चीज़ को, तो स्लो खाता है। तो रोडेंट सेल अल्सर, रोडेंट अल्सर भी कहते हैं या बेसल सेल कार्सिनोमा कहते हैं। मैंने वो बेसल सेल कार्सिनोमा के पेशेंट देखे हैं, 20-20 साल से कैंसर है, उन्हें कुछ नहीं होता। इधर से वो अंदर वन ऑफ देम आई सा कि वो मेनिंजस तक पहुंचा हुआ जिंदा था, एक पूरा डिफेस हुआ है, पूरा नाक खा गया उसका, तो वो नहीं मरते हैं। रोडेंट सेल अल्सर। तो स्किन की किस्में हैं कैंसरों की। मेरा ख्याल है शबीर साहब, कर्नल साहब भी कुछ कहना चाहें। एजुकेशनिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, और पॉलिटिकल ओरिएंटेशन यूँ है कि डॉक्टरों को ये कमांड कर रहे हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के प्रेसिडेंट। अच्छा, थैंक यू जी। अभी आजकल सोशल मीडिया के ऊपर अबाउट प्रिवेंशन ऑफ कैंसर या कैंसर सेल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो उनकी स्टारवेशन के हवाले से जो इंटरमिटेंट फास्टिंग या जो शुगरी एजेंट्स हैं उनको ना यूज़ करने के बारे में है, तो व्हाट इज़ द रोल एक्चुअली, व्हाट इज़ द फैक्ट के रोल है इसका? देखिए ना, कैंसर के जो सेल्स हैं वो रैपिडली प्रोलिफरेट करते हैं बायोलॉजी के हवाले से। जब उनके माइटोटिक रेट बढ़ रहा होता है तो उनको तो एनर्जी की ज़रूरत है, और वो आपको जो इमीडिएटली अवेलेबल होती है वही ग्लूकोज है। तो ज़ाहिर सी बात है उसमें इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का वो कंसेप्ट दिया जाता है कि भाई आप उनको चीज़ों को रोक, आप ज़्यादा शुगरी एजेंट्स देंगे तो वो इमीडिएटली उनको उसी तरफ भी जा रही होती है, नॉर्मल बॉडी को भी जाएगी लेकिन उधर भी जा रही होती है। तो मतलब कैंसर के सेल्स को प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए एक तो आपका कीमोथेरेपी का इफ़ेक्ट है,
ریڈیشن کا افیکٹ ہے، سرجیکلی آپ نے ڈبلک کر دیا یا ریموو کر دیا، اور پلس یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے نا یہ بھی اس کو بینیفٹ دیتی ہے روکنے میں. یہ بتائیے گا جو وارڈ جو ہے یہ تو وائرل ہے، جی جی. تو کیا یہ بھی بڑا ہو کے کینسر بن سکتا ہے؟ نہیں، وائرل اور وائرسز ہیں جو کہ کینسر کر رہے ہیں، لیکن وارڈس کے ابھی تک میں نے کسی دیکھا نہیں ہے کہ وارڈس کی وجہ سے کوئی کینسر ہوا ہو. ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے جو نیوکلیر میڈیسن کے ہیں کئی ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، تو کینسر کے ہاسپٹلس کیا انڈر ون روف ایک ساری کی ساری چیزیں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک پیشنٹ کو کینسر ہے تو اسی کے وقت اسی سینٹر کے اندر سرجن بھی موجود ہو، اسی میں ریڈیو تھراپسٹ ہو، اسی میں آنکالوجسٹ ہو؟ کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے پیشنٹس ڈیورنگ ویٹنگ فار سرجری یا ویٹنگ فار کیموتھراپی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر خراب ہوتے ہیں کہ جب وہ پھر بیچ میں بہت ساری اوپینینز لینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ کوآرڈینیٹڈ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. تو کیا آپ کا ڈپارٹمنٹ اس کوآرڈینیشن آف ٹریٹمنٹ کے اوپر کچھ کام کر رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے 35 ایئرس سروس کی ہے اٹامک انرجی ہاسپٹل میں. میں نے آپ کو بتایا کہ 19 سینٹرز تھے، ابھی گلگت میں ایک بن گیا، 20th سینٹر بن گیا. اب جتنے بھی اٹامک انرجی کے سینٹرز ہیں نا، ان کے ساتھ یہ اکثر یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، جو کہ میڈیکل کالج کے ساتھ جن کے افیلیشنز ہوتی ہے. اب کچھ ایک جو 2 جگہوں پہ نہیں ہے، جیسے گلگت کا جو ہاسپٹل ہے اس کے ساتھ ہاسپٹل نزدیک نہیں ہے، تو وہ تقریباً 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 8:30 بج رہے ہیں. تو یہ جو کوآرڈینیشن کی آپ نے بات کی نا، مطلب میڈیکل انکالوجسٹ، ریڈیشن انکالوجسٹ، یہ تو مینڈیٹ میں آتا ہے اٹامک انرجی کے ہاسپٹلس میں. سرجیکل مینڈیٹ اس لیے نہیں بنتا کیونکہ جو سرجیکل انکالوجسٹ ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے پھر آپ کو او ٹی چاہیے، اس کے لیے پراپر ٹرینڈ نرسز چاہیے، پراپر جو نا ان کو پوسٹ آف کیئر چاہیے. تو ان چیزوں کے اسی لیے ان چیزوں کو کور کرنے کے لیے انہوں نے ہاسپٹل کے ساتھ، جو میڈیکل کالج کے ساتھ جو ہاسپٹلس ہیں ان کے ساتھ اٹیچ کیا ہوتا ہے. تو ہر ہاسپٹل کی اپنی انڈیویجول پالیسی کے تحت ایک ٹیومر بورڈ میٹنگ ہوتی ہے، ٹیومر ایم ٹی ڈی، ایم ڈی ایم، جو مختلف یونٹس کے ہوتے ہیں. جیسے آپ ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، اس میں ریڈیالوجسٹ بھی ہوگا، اس میں سرجن بھی ہوگا، اس میں جو ہے نا ہسٹوپیتھولوجسٹ بھی ہوگا، اس میں اور اس طریقے سے جو کمپوننٹس ہیں وہ سارے شامل ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے ایم ڈی ایم کرتے ہیں، تو وہ اسی وقت ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی ہاں اس کا ہم نے آپریشن کرنا ہے ود ان 1 ویک. اور اکثر جو میں پشاور میں جو تھا تو میرے وہاں ہاسپٹل کے ساتھ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل تھا، HM حیات آباد میڈیکل کمپلیکس تھا، تیسرا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل تھا. ہم ان کے ساتھ منتھلی میٹنگ چل رہی ہوتی تھی. ENT والوں کی علیحدہ، جنرل سرجنس کی علیحدہ، اس طریقے سے جو نا وہ پلاسٹک سرجنس کی علیحدہ، نیورو سرجنس کی بھی ہوتی تھی. تو ان میں ہم ریڈیالوجسٹ بھی شامل کرتے تھے، اس میں ہسٹوپیتھولوجسٹ بھی شامل کرتے تھے. تو یہ سارے جب اس میٹنگ میں ڈسکس ہو جاتا تو اس کو پھر جو ہے نا وہ آن پرائرٹی بیسس پہ سرجری کی جاتی تھی، ویدر اٹ از ان دا ENT، ویدر اٹ از ان دا جنرل سرجری، ویدر اٹ از ان نیورو سرجری. تو ہمارے جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں ان کے ساتھ یہ لیزان میں رہتے ہیں. آپ جو نا اگر بل فرض وہ درمیان میں اور اوپینین لینا چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، مریض کا اپنا ول ہے، وہ جہاں جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. لیکن یہ جب اس کو ایک گائیڈنس دی جاتی ہے تو ہی مسٹ ابائڈ بائی. اب وہ ابائڈ بائی نہیں کرتے پاکستانی. تو آپ کو سٹائل پتہ ہے کہ جو ہی یہ ہماری MD میٹنگ ہوئی، مریض باہر نکلا، اس کے بھائی نے، اس کے چچا نے، اس کے والد نے، اس کے دادا نے، اس نے کہا او یار ڈاکٹر تو ویسے لگے رہتے ہیں، ان کو چھوڑو، ہم جو نا وہ اچھا شانگلہ میں، یہ شانگلہ کا بندہ بیٹھا ہے، وہ شانگلہ میں ایک حکیم ہے، اس کے پاس وہ لے جاتے ہیں. اچھا شانگلہ میں حکیم جی وہ مفت دوائی دیتا ہے، اور پتہ نہیں وہ کیا دیتا ہے. وہ وہاں پہ لوگ ہوٹلوں میں جا کے رہتے ہیں اور تقریباً 10-20 ہزار روپے کرایہ لے کے جاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. ٹیکسی بھی جائیں گے، وہاں پہ ہوٹلوں میں رہیں گے، 3-4 دن کے بعد نمبر آئے گا، وہ اس کو جو پڑیاں دیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہاں تم نے مہینے کے بعد آنا. اچھا 3-4 مہینوں میں مریض اور مرض بڑھ جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس دوبارہ MDM میں آ جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ کہا تھا. ہم نے کہا تھا کہ بھائی تم نے تو کہا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد آپریشن کرانا ہے، اور تم نے یہ کیوں نہیں اس طرح کے. اور جی ہمیں کسی نے کہا تھا کہ جی ادھر شانگلہ میں چلے جائیں، مارتونگ ایک جگہ ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی، پیچھے سے جو پریشر چل رہا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کا اس مریض کے لیے، وہ اس کو تنگ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یار یہ ڈاکٹر تو ایسے لگے ہوئے، ہم تم ادھر لے کے جاتے ہیں. اس طریقے سے ہومیو والے ہیں، آئی ایم شیور کہ یہاں پہ کوئی ہومیو والا نہیں بیٹھا ہوا. نہیں سر، اگر ہو بھی تو اچھا ہے، انہوں میسج. تو ہومیو والے جو نا وہ یہ کرتے ہیں. اچھا
ہومیو والا ڈاکٹر نیور نوز کہ سی ٹی کیا کہتا ہے, ایم آر آئی کیا کہتا ہے, یورین آر ای کیا کہتا ہے, جو ہے نا بلڈ سی وی کے کیا جو ہے نا وہ پیرامیٹرز ہیں کیا چیک کرنے ہیں, لیکن وہ آپ کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس لیے کہ اس نے لیبل لگایا ہوا ہے کہ جی ڈاکٹر ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جی میرے لیے جو ہومیو بھی ڈاکٹر ہے, میرے لیے آیورویدک بھی ڈاکٹر ہے, میرے لیے جو ہے نا ایلوپیتھک بھی ڈاکٹر ہے. تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ میرے جو ٹیسٹ ہیں ایلوپیتھک والے وہ کوئی نہیں سمجھتا, نہ حکیم سمجھتا ہے نہ ہومیو والا سمجھتا ہے, لیکن لوگ اس کے پاس لے کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں اچھا ہاں لیکن سر پیراڈاکسیکلی جو کروا رہا ہے ہمارا ایلوپیتھک ڈاکٹر وہ بھی نہیں سمجھ رہا آج کل مسئلہ. انفارچونیٹ بات ہے. لیکن کہنے کا مطلب جو اس طریقے سے لوگ لے کے جا رہے ہیں چیزیں ادھر سے خراب ہو رہی ہیں. ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب میل فارس میرے گھر میں اگر کوئی میرے بھائی کو نیزوفرینجل کارسینوما ہو گیا تھا, الحمدللہ ہی واز ڈائگنوز ان 2012, اور اس کے بعد ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ کروائی, کیمو تھراپی, ریڈیشن, اور اسٹل ہی سروائنگ. تو اب یہ نا پراپر جگہوں پہ جانا, پراپر ڈائگنوسس لینی اور پراپر ٹریٹمنٹ لینا, دیٹ از ویری امپارٹینٹ. اب ہم نے ایک ایم ڈی ایم کی ملٹی کیا کہتے ہیں ڈسپلنری اپروچ والی میٹنگ کر لی کہ جی فلاں بندے کی ایبڈومن کی سرجری ہونی ہے, اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے شانگلہ میں, مرتنگ میں, اور 3 مہینے کے بعد آتا ہے تو اس کی ڈیزیز تو پھیلی ہوئی. اکثر یہ ہوا ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کے ٹیومرز بھی آتے تھے ادھر, تو بچوں میں جو نا کڈنی کا جو ٹیومر اس کو ہم کہتے ہیں ولمس ٹیومر, آپ جو پیڈیاٹریشن آپ کو پتہ ہوگا, تو ولمس ٹیومر کے لیے وہ یہی ہوتا تھا کہ ادھر کوئی پنڈی میں تھا, بنی میں کوئی حکیم نا وہ کچھ میزائل دیتا تھا کہ جی وہ کینسر میزائل دے رہا ہے, اور ہمارے پاس جو ہے نا وہ 5-6 مہینے کے بعد جب مریض آتا تھا تو وہ ایڈوانس سٹیجز, لنگ میں پڑی ہوئی ڈیزیز, پورٹل وین میں تھرمبس بنا ہوا ہے, ادھر سے جناب وینا کیوا ابسٹرکٹ ہوئی ہے, تو کہتے کہ جی اس نے تو علاج کیا تھا لیکن ٹھیک نہیں ہوا, تو اب آپ کریں. تو اب ہمارے پاس تو کچھ نہیں رہتا, ہمارے پاس ریورس آنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اور جب ایک دفعہ اسٹیج 4 ڈیزیز پہنچ جاتی ہے تو دیر از نو میڈیسن وچ ول ریورٹ دا کڈنی ٹیومر آف اسٹیج 4 انٹو اسٹیج 3. سر تھینک یو. ایک اس میں سر کا جو کوشچن تھا, یہ میو میں ایگزیکٹلی یہی جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے پچھلے 25 سالوں سے. ان کا اپنا آنکالوجسٹ ہے, میں چونکہ میو میں رہا ہوں, ان کا اپنا نیوکلیئر سینم کے نام سے میو کے اندر ہے, دیٹ از انڈر ون روف, سو دیٹ از اے ویری کمپریہنسو کیئر. اور میں وہاں پر میرے کچھ پیشنٹس لکیلی جب میں وہاں تھا تو یہاں والے وہاں لے گیا. یہاں آپ کی بات صحیح ہے, لائزان میں پرابلم ہے, مطلب نوری ہاسپٹل سے فاصلہ ہے. پچھلے 10 سے 12 سالوں میں یہ پولی کام کے ذریعے ہم نے یہ ان سے ڈسکشن کرتے ہیں. ہم نے ہر ڈپارٹمنٹ نے, جیسے سر کہہ رہے ہیں نوری سے ہمارا لائزان رہتا ہے, مثلا پنڈی اسلام آباد کا, لیکن نوری کے علاوہ پیرالل شفا بھی ہے اور ساتھ میں اے ایف آئی ریڈیو تھراپی بھی ہے. تو دے ہیو دیئر اون 1.5 انچ کی مسجد, ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. یہ وہ اسپیکٹس ہیں کہ مطلب سینم از, مطلب میں نے وہاں پر واقعی وہاں ایم ڈی ایم ریئل لائف ٹائم ہو رہی تھی. ایسے کلاس میں پیتھولوجسٹ بھی آ جاتا تھا جس نے رپورٹ کی ہے, ریڈیولوجسٹ بھی, فزیشین بھی, سرجن بھی, اور مریض کو ہم بڑا اچھا آپٹیمائز کرتے تھے, مینیج ہوتا تھا. اور ان کے لوکل یعنی مطلب مجھے بہت اچھا لگا کہ وہاں پر وہ لوکلی ڈیوائس کی ہوئی انہوں نے انٹرنیشنل ریکمنڈیشن کو اوور رول کر دیتے تھے, اور بڑی اچھی بات ہے. وہ ان کا ڈیٹا ہے, انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جس کو اسکرین کریں, اس کا ڈاؤن سائز کریں, ڈاؤن اسٹیج. جو ہم بات کر رہے تھے ٹوائلٹ میسٹیکمی کی, یہ جو میں نے ابھی تصویر دکھائی ٹوائلٹ میسٹیکمی والی کو, اگر ڈاؤن اسٹیج کرتے تو وہ سرجری کے قابل نہ رہتی. تو میں نے یہ آرٹیکل تھا کہ پرائمری کلوجر ورسز لیٹسمر ٹارسائی. آئی ڈو اے لاٹ آف پلاسٹک سرجری, تو وچ ون از بیٹر؟ آئی پروون دیٹ مائی پیشنٹ وتھ پرائمری کلوجر ہیو لیس ماربیڈیٹی. لیٹسمر ٹارسائی کلوجر کے بجائے دس واز اے پرائمری کلوجر. اور اس کے لیے آپ کو اس انیٹمی, فلیپس کی انیٹمی کا پتہ ہونا چاہیے, اور اس کو کیسے کوئی نیکروسس نہیں ہوا. یہ اتنا بڑا ڈیفیکٹ تھا جس کو پرائمریلی کلوز کیا, کیونکہ آپ نیچے سے ایبڈومن کو, اب دوسرا حصہ جو آپ آئی وڈ ریکویسٹ کہ بینگ تھوڑے سے ان لوگوں کے ہوئے ور دی آڈینس ناؤ ریمینس, ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم اگر ہم یہ اس کو شیئر کریں ایٹ اے وائڈر فورم تو میرا خیال ہے سر شبیر صاحب تھوڑا سا آپ ڈاکٹرس کی پریکٹسز ان ریلیشن ٹو مسکنسیپشن پبلک کے. سر بس آخری سر کی تھوڑی سی ان پٹ
About अगर इन लोगों को पीएमए की जनरल पब्लिक की अवेयरनेस परसेप्शन कैंसर और जनरल, अच्छा ये कैंसर तो हमने फोकस के लिए रखा है, लेकिन प्राइमरीली ये डिस्कशन है कि उसकी टेक्निकल डिटेल में जाने के बजाय कैंसर इज़ वन ऑफ द एलिमेंट दैट अवर पॉपुलेशन में बी सफरिंग. देयर आर मैनी अदर थिंग्स. वन ऑफ देम इज़ इग्नोरेंस एंड ओवर रूलिंग मैनी ऑफ, मतलब ओवर रूल कर रहे हैं ना कि नहीं छोड़ें जी, इसको क्या पता उसको क्या आता. लाओ मैं बताता हूँ. एक्चुअल द प्रॉब्लम इज़ दिस गॉसिप. The disease itself may be even in advanced stages is at least manageable. Curable नहीं होगी, salvageable है. ये different terms हैं. एक्चुअली सर जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि डॉक्टर्स की और पेशेंट्स की, तो आई विल से कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ अ गैप बिटवीन पेशेंट्स एंड द डॉक्टर्स. डॉक्टर्स इस वक्त जो कि मुआशरे के अंदर पेनिट्रेट किया हुआ होना चाहिए, और दे शुड बी द कस्टोडियन और दे शुड बी द सर्विस प्रोवाइडर इन अ वे कि वो उसके हेल्थ के प्रोस्पेक्टस को कम्प्लीटली इन टोटो देखें राइट फ्रॉम द बिगनिंग, और जब डिजीज़ हो जाती है तो ट्रीटमेंट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट दे शुड ऑल्सो सी. लेकिन हमारी सोसाइटी का शायद अलमिया ये है कि हम अपने अपने सेगमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, और हम अपने सेगमेंट्स के अंदर दूसरों को एंटर भी नहीं होने देते प्रॉबेबली. मैं एक ये बहुत बड़ी डेफिशिएंसी फील करता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे अभी ये वाला है कि अवेयरनेस का एक प्रोग्राम हुआ है, तो ये तमाम डॉक्टर्स के लिए ये जिस सोसाइटी के अंदर या जिस आई विल से कि जिस महल्ले के अंदर बैठे हुए हैं, इट शुड बी देयर ड्यूटी कि वो जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो बता सकें. मैं बीइंग अ पीडियाट्रिशियन इवन फील करता हूँ कि मरीज़ों को अपना मर्ज़ तक बताना भी सही तरीके से नहीं आता. सम टाइम दे विल कम और एक लंबी स्टोरी स्टार्ट हो जाएंगे एंड द डॉक्टर इज़ नो वेयर. तो ये सारी चीज़ें हमें उसी वक्त तक हो सकेंगी कि जब हम मुआशरे के तमाम अफराद, या तो ये हो कि ऊपर जो बैठा हुआ है वो चीज़ें ठीक करे जिसका चांसेस अभी कम है, तो हम जो मुआशरे के तमाम अफराद हैं बाई थ्रू इस तरह के ब्लैक होल या इस तरह की छोटी छोटी सोसाइटीज़ बना के, तो हम मुआशरे के अंदर ये खिदमत एटलीस्ट कर सकते हैं. हम अपना बता दें कि आई एम वर्किंग इन चकवाल, और हमने अपने हॉस्पिटल में इसी तरह का एक हाल बनाया हुआ है विच इज़ ऑन द नेम ऑफ माई टीचर. और हम महीने में एक दफ़ा, क्योंकि ज़्यादा नहीं कर सकते, तो हम पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते हैं, और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि लोगों को बहुत सारी चीज़ें ये पता चल जाती हैं. वेरी फ्रूटफुल एंड बेनिफिशियल सेशन. हमने बहुत कुछ सीखा. डॉक्टर साहब ने बात की, मेरी अपनी दादी को ब्रेस्ट कैंसर थी, तो हमने मार्तुंग की बजाय उनको पेशावर इरनम में ले आए थे. तो बात ये है कि हम उनके ऊपर हमारा यकीन नहीं है, बिलीफ नहीं है, हम उनके पास नहीं जाते. लेकिन हुकूमत क्यों नहीं करते इन पीरों को, मुरीदों को? पब्लिक तो गरीब है, गुरबत है, तो ये पीर और मुरीद और ये जो हकीम लोग हैं ये तो बेड़ा कर करते हैं सेहत का, और जिस तरह कंपाउंडर बैठा होता है, बहुत ज़्यादा मसले हैं बैकवर्ड एरियाज़ में. लेकिन गवर्नमेंट या डॉक्टर्स वगैरह अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है. हम तो बहुत शिद्दत से इसको महसूस करते हैं. सर मैं जवाब दूँ, ये हेल्थ की बात नहीं है. आपने कहीं दुनिया में डबल शाह का नाम सुना है? तो ऐसे ही राइटर्स भी हैं. तो बस मेरी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि आप खुद ज़ाती तौर पे रिस्पॉन्सिबल बने, अपने लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए. गवर्नमेंट को क्यों बीच में लाते हैं? गवर्नमेंट तो नहीं रोक रही कि आप जाएं या ना जाएं. तो आप इकनॉमिकली भी लालच में आते हैं. बहुत हाँ, गुर्बत की नहीं बात. तो मेरा ख्याल है दिस आंसर्स यू. वो आपकी लालच और हिर्स को कैश कराते हैं बस हैं, फियर को, लालच को. हाँ, तो उसके बाद वो डबल शाह प्ली बार्गेन कर लेता है. तो मेरा ख्याल है हमारे लिटरेचर के बंदे सर मोहल्ले में एक पीर साहब आ गए. ये दो भाई सर हम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. मेरा ख्याल है सर के कमेंट है. शकील साहब आप अगर कुछ कह दें. नहीं, मैं आप भी थरिया में नहीं कर. आप मेरा ख्याल बात करना पता है ऐसा बोले कि मेरे मोहल्ले में ना वो कोई पीर साहब आए थे, तो उनको 20-25-30 खवातीन उसके मेरे मिट्टी और पीर साहब. तो जब मैं आने लगा कमरे में दाखिल, तो खवातीन का भी कि इधर पर्दा है, इधर मोहल्ले में पीर साहब आ गए और 20-25 खवातीन के साथ कमरे में थे. तो मेरी वालदा भी थी. तो जैसे मैं कमरे में दाखिल होने लगा तो वालदा ने कहा कि ये इधर पर्दा है. तो मैंने कहा ये पीर साहब की औरत हैं.
उनसे पर्दा नहीं है नहीं बस थैंक यू।